والے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو لیکن جو جیت جانے والے ہیں ان میں بھی ایک ہی صفت ہے، اور ہار جانے والوں میں ایک ہی خامی ہوتی ہے، اور اس خوبی کا نام سیلف کنٹرول یعنی صبر ہے۔ اصل میں سیلف کنٹرول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صبر، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو ہار جانے والے ہیں ان کے اندر صرف ایک ہی سب سے بڑی خامی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ بے صبری۔ ایک سروے کے مطابق مور دین 80% لوگ جو ہار جاتے ہیں زندگی میں، اور آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگ ہار جاتے ہیں، اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ یوزلی ہار جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کسی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہ ہارنا نہیں چاہتے۔ جو جیتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کے فالوورز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایسے دوست بنانا چاہتے ہوتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جو سکسیسفل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ رہنے سے ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم بھی کیا ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ٹرائی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں ہارنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اکثریت ہار جاتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے۔ اور سروے ہوا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ ہار جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جیتنے والے اور ہارنے والے میں یوزلی 1 سے 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے 1 سے 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس مجھے خزانہ نہیں مل سکتا، وہ خدائی کرنا کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ 2-4 قدم پہ خزانہ رہ گیا تھا، بس 2-4 دفعہ اس نے ہٹ اور کرنا تھا اور خزانہ وہیں تھا۔ اور جو ہارتا نہیں ہے، جو جیت جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خدائی کرتے رہتے ہیں، اور 2-4 منٹ کے فاصلے کے اندر ان کو کیا ملتی ہے؟ جیت مل جاتی ہے۔ ایک صبر کر جاتا ہے اور دوسرا صبر نہیں کر پاتا۔ آخر کے اندر آ کر اللہ کی قسم صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، آپ میں کتنا صبر ہے۔ جتنا بڑا صبر ہے اس کو اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے، جتنا بڑا بے صبر ہے یہ چاہے جتنا مرضی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو جائے، جتنا مرضی A+ والی اس کی سرٹیفکیٹس اور ڈگریز کیوں نہ ہو جائے، 100% ناکام ہے، 100%، کیونکہ اس کی بے صبری اس سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سکسیس اور صبر یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، جہاں پہ صبر ہے وہاں پہ 100% کامیابی ہوتی ہے، اور جہاں پہ کامیابی ہے وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ صبر تھا۔ اور یوزلی صبر شروع میں اور آخر میں کرنا مشکل ہوتا ہے، درمیان میں عادت پڑ جاتی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک دفعہ جب بندہ کام شروع کرنا ہوتا ہے نا، کرتے شروع کرنے کی وجہ سے اس سے ہوتا نہیں ہے، اس کو ڈر لگتا ہے، خوف ہوتے ہیں، ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ صبر کر جائے، سیلف کنٹرول کر جائے تھوڑا سا، تو وہ شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کو تھوڑا سا کانفیڈنس آنے لگتا ہے، اوہ اٹس ناٹ دیٹ بیڈ، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اب وہ جلدی سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کوئٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کافی ہو گیا ہے۔ آخر پہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے اور شروع پہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن زیادہ مشکل آخر پہ ہوتا ہے، یوزلی زیادہ مشکل آخر پہ ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں قرآن میں، ویسے یہ بڑی ایک اہم بات میں بتاؤں، قرآن میں جتنی بھی سٹوریز بیان ہوئی ہیں دے آر ہیپی اینڈنگس۔ جتنی بھی قرآن میں سٹوریز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی، دے ہیو ہیپی اینڈنگس۔ وی بلیو ان ہیپی اینڈنگس۔ مسلمان جو ہے نا ڈپریس قوم نہیں ہوتی ہے، وہ ٹنل کی ہمیشہ لائٹ اس کو نظر آتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صبر کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ امید رکھ پاتا ہے کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے اندر آپ کو صرف ایک خوبی نظر آئے گی، اور وہ ان کا کیا تھا؟ صبر۔ اور جب میں یہ بولوں ان کا کیا تھا، آپ نے زور سے بولنا ہے، صبر۔ وہ ان کا کیا تھا؟ صبر۔ نوح علیہ السلام 950 ایئرز، اللہ اکبر، کتنا؟ 950 سال ایک بندہ ان سے مخاطب ہے جو اس کو سننا نہیں چاہتے۔ جسٹ امیجن دس، یہ بات کرنا آسان ہے، اور نوح علیہ السلام خود اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، یا اللہ میں ان کو کیسے بتاؤں، یہ تو اب کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ میرے سے کچھ بات کرو گے، جواد بھائی آپ کا کیا حال ہے، کیسے آپ، کرو بات۔ امیجن نوح علیہ السلام بات کر جاتے تھے اللہ کی، رسول کی، لوگ تاڑیاں مار رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، وہ یہ سب کچھ سہ گئے، اور 950 سال وہ بندہ ٹکا رہا صرف ایک وجہ سے، اور وہ کیا تھا؟ بولو میں کیا تھا؟ زور سے بولے، کیا تھا؟ صبر۔
یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ دن ہے یا رات ہے، صبح ہے یا شام ہے، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا میں نے، لیکن وہ یہ سہ گئے، ایویں آدمی ثانی نہیں بنے، دوسرے آدم بنے۔ ایک نئی انسانیت شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے دور کے بعد۔ آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام، نام سنا ہے بھائی، شہزادے نبی ہیں اللہ کے، شہزادے نبی سمجھتے ہیں لاڈلے، اللہ نے سب کچھ نوازا تھا ان کو، پھر ایک بیماری آئی ان پہ، اور 7 سال کتنا مسلسل بیڈ پہ ہیں، اور یہ اللہ کا نبی ہے، اور ایسی بیماری پڑی ہے کہ علاقے والوں نے علاقے سے باہر شفٹ کر دیا، کہیں بیماری ہم میں نہ پھیل جائے۔ پھر ایک وقت ہے لوگوں نے وزٹ کرنا چھوڑ دیا، پرنس آدمی، پھر اللہ کا نبی بھی ہے، پرنس بھی ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن سب کچھ کیا ہوا ہے؟ چھن گیا ہے۔ پھر لوگوں نے وزٹ کرنا تک چھوڑ دیا کہ یار اب ایسے بندے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہم، اللہ کا نبی ہے بھائی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، یہ عذاب نہیں ہے۔ اور یہ لیول آیا کہ ان کے ساتھ دنیا میں صرف ایک بندہ رہ گیا، اور وہ ان کی بیوی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی بیویاں دے، وہ بیوی رہ گئی ہے اس کے، اور وہ بیوی گھروں میں کام کرتی ہے شوہر پالنے کے لیے، جو کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ ایوب علیہ السلام یہ سہ گئے، ان کی بیوی یہ سہ گئی، کیونکہ ان کے پاس کیا تھا؟ صبر۔ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے بھائی، ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، لیکن صرف ایک وجہ سے میرے بھائی، اور وہ کیا وجہ تھی؟ صبر۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، یا ابتی، قرآن کا لفظ ہے، اے میرے پیارے ابا جان، اور باپ آگے سے گالیاں دے رہا ہے، اے میرے پیارے ابا جان، وہ دھکے دے رہا ہے، اے میرے پیارے ابا جان، وہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اور کیا کیا؟ گھر سے نکال دے۔ ایک نوجوان ہے جو صرف کیا کہتا ہے؟ اللہ ایک ہے، بس۔ فرمانبردار ہے، الحمدللہ، بات مانتا ہے، الحمدللہ، بدتمیز ہے، بالکل نہیں، احترام کرتا ہے، بالکل، لوگوں کی مدد کرتا ہے، بالکل، صرف کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، 500-700 نہیں ہے، ایک اللہ بس۔ اٹھا کے باہر پھینک دیا، کس نے؟ باپ نے، اپنے باپ نے۔ وہ یہ سہ گئے کیونکہ صبر۔ اور جب بڑھاپے کے اندر پہنچے ہیں سکھ کا سانس لینے کے لیے، اب اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے کیا دکھایا کہ اس کو نیچے لٹانا ہے اور اس کے گلے پہ چھری چلانی ہے، جس پہ چلانی ہے وہ بیٹا ہے، جو چلانے والا ہے وہ بوڑھا باپ ہے، اراؤنڈ 90 ایئرز اولڈ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کر گئے، اور اسماعیل علیہ السلام یہ سہ گئے، کیونکہ ان کے پاس کیا تھا؟ صبر۔ لیکن یہ صبر تھا کہ اس کے بعد نبی جتنے آئے ہیں ان کی نسل سے آئے ہیں، ساری کی ساری نبوت اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ جتنے نبی آئے ہیں اب ان کی نسل سے آئے ہیں، ان کی نسل سے باہر کوئی نبی نہیں آیا۔ کس کی وجہ سے؟ صبر۔ موسیٰ علیہ السلام فقیر ہے اور وانٹڈ ہے، listen this، فقیر ہے اور وانٹڈ ہے، کیونکہ ان پہ قتل کا مقدمہ ہے، تو وہ کیا کیے؟ وہ مصر سے بھاگ گئے، مدین چلے گئے۔ listen this very carefully، تقریباً 10 سال کا عرصہ وہ وہاں پہ رہے، ان کو نبوت ملی، نبوت میں کیا پیغام ملا؟ گو بیک، واپس جانا ہے۔ کس کے پاس؟ جہاں پہ تم وانٹڈ ہو، جو تمہارے جان کے دشمن ہے۔ اچھا صرف جانا نہیں ہے، پھر اس کو جا کے کہنا ہے تم غلط ہو۔ you see the point، ان کو جا کے کہنا ہے تم غلط ہو، اور پھر یہ بھی کہنا ہے تم غلط ہی نہیں ہو بلکہ پوری قوم سے غلط کر رہے ہو۔ اب کون یہ کہہ رہا ہے؟ جو قتل کر کے گیا ہوا ہے۔ You see the point، اور اس فقیر نے جتنے تم نے فقیر بنائے ہوئے ان کو سپر پاور بنانا ہے۔ جسٹ امیجن دا مشن، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ سے اپنے ابے سے بات نہیں ہوتی، آپ نے اپنی ماں کو کچھ کہنا ہو نا، آپ کہہ نہیں پاتے ہو کیونکہ صبر نہیں ہے، آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ کہانی پڑھ لینا آسان ہے، آپ سوچو ذرا کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سہ گئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اگر 2000 سال کے لیے جوز کی سب سے بڑی سپر پاور بنا دی دنیا کا، فقیروں کو جن کو گلے میں پٹے ڈال کے ان سے کام لیا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اگلے 2000 ایئرز کے لیے سپر پاور بنایا، صرف ایک وجہ سے، اور وہ کیا تھا؟ صبر۔ صبر میرے بھائی، صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پہلے 6 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ صرف پٹے ہیں، لٹرلی۔ کوئی یعنی کہ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سردار مسلمان نہیں ہوا۔ صحابہ کیا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر غلام ہے، غریب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی، ان کی ایک ٹانگ کے ساتھ اونٹ باندھا، دوسری ٹانگ سے اونٹ باندھا، اور ان کو مخالف سمت چلا دیا گیا، چیر دیا ان کو، اور رسول اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
ان کی نظروں کے سامنے ایک خاتون کو اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر برچھا مارا ہے اور مار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ بول رہے ہیں, صبر کرو, ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے, ہم لڑ نہیں سکتے, یو جسٹ نیڈ ٹو بی پیشنٹ. صبر ہے. اور وہ بھی لیول آیا, یہ سنیں ذرا, کہ صحابہ آئے ہیں رسول اللہ کے پاس, اب تو آپ کو دعا کرنی چاہیے, آپ دعا کر دیں, کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے, یعنی یہ مسائل یا آزمائشیں ختم ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سے گھبرا گئے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, تم سے پہلے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا, گڑھا کھود کے اس میں بندہ رکھ کے اس کے سر پہ آرا چلا دیا جاتا تھا, وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا, صرف ایک وجہ سے, صبر. اور تم ابھی سے گھبرا گئے, اور یہ جملہ تھا ان کا, صبر کرو, ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا تمہارے قدموں میں گرے گا. اسی کیا کہا, صبر کرو, ایک وقت آئے گا کامیابی ملے گی. صبر سے کامیابی ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ جہاں پہ صبر ہے وہاں پہ کامیابی ہے. جہاں پہ کامیابی ہے وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ صبر تھا. آج کی جنریشن اس میں سب سے بڑی جس چیز کی کمی ہے, اور وہ کیا ہے, صبر نہیں ہے. دے آر ان ہری, بہت جلدی میں ہے, پتہ نہیں کہاں جانا ہے ان کو, یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی بڑی بڑی ٹینشن ہے, پتہ بھی نہیں ہے کہاں جانا ہے, اور بے صبرے بھی ہیں. کم از کم بندے کو پتہ ہونا کہ میں نے کسی جگہ پہ جانا ہے, اور اس جگہ پہ جانے کے لیے آپ کو تھوڑی جلدی ہے, الحمدللہ, دیٹس میک سینس. پتہ بھی نہیں ہے کہاں جانا ہے اور بے صبرا بھی ہے. اور یہ جو آج کل کی یہ موبائل ہے اور یہ خصوصاً آن لائن میڈیا ہے, اس نے زیادہ گیم خراب کر دیا ہے, کیونکہ یہ زیادہ بے صبرا بنا رہا ہے آپ کو. اب آپ کو لائن میں نہیں لگ سکتا, اب ہمارا یوتھ ہی لائن میں نہیں لگ سکتا. لگ سکتا ہے بھائی, لمبی لائن ہو, کم از کم 1 گھنٹہ لائن میں کھڑا ہونا ہے, نہیں ہو سکتا. صبر چاہیے لائن میں کھڑا ہونے کے لیے. اس کو جب لگتا ہے کہ 50,000 لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے, یہ اپلیکیشن بھی نہیں دیتا, فائدہ ہی نہیں ہے بھائی, کیونکہ کتنا صبر کرنا پڑے گا, 50,000 میں سے وہ مجھے چوز کر لیں. کیا توپ ہوں میں بھائی, اتنا بھی نہیں صبر ہوتا کہ اپلیکیشن تو میں کم از کم دے سکتا ہوں نا. یو نیور نیو, میرا نام آ جائے, وہ یہ بھی نہیں دیتا, کیونکہ اب اس کو ہر چیز آن لائن کلک کرنے سے مل جاتی ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز نے جہاں پہ فائدہ کیا ہے وہ نقصان زیادہ کر دیا ہے, کیونکہ اب ہم سے صبر نہیں ہوتا. کیونکہ جس چیزوں کے لیے لوگ پہلے 5-5 گھنٹے لگاتے تھے, اب آپ کو 5 منٹ میں وہ چیز مل جاتی ہے. اب 5 منٹ میں چیز ملنے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے پیچھے پروسیس نہیں ہے, پروسیس وہی ہے, وہ تو صرف انہوں نے آسانی کر دی آپ کو ملنے کے لیے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آج کی نسل اور پچھلی نسل میں سب سے بڑا فرق صرف اور صرف ایک ہے, ان میں صبر تھا, اور آج کی نسل میں صبر نہیں ہے. آپ نے کبھی ایک چیز نوٹ کی ہے, کوئی بابا جو ہے نا, کوئی کام کر رہا ہوگا نا, وہ لگا ہی رہے گا, 2-3 گھنٹے لگا ہی رہتا ہے. کوئی ٹونٹی ٹھیک کرنے لگا ہے, بس اس نے لگا ہی رہنا ہے. اور جو ہماری یوتھ ہوتی ہے وہ ٹھوڑی کرنے لگتی ہے, اب دوا بھاڑ میں جائے, یار یہ نہیں ہوتی یار میرے سے. یو سی, آپ نے دیکھا ایسے, یہ نارمل ہے. اس کو کہنا موٹر سائیکل دو, آپ کو بڑا بابا دیکھے وہ توتے ہی رہے گا, گھنٹہ لگا دے گا اس کو, دو ایک ایک چیز صاف کرے گا. صبر چاہیے اس کے لیے, ایک ایک چیز صاف کرنے کے لیے. اور کہہ رہے تو باڑ دو دے, اوکے بس. بے صبرا بہت جلدی ہار مانتا ہے یہ, کوئک, کیونکہ اس میں کنٹرول نہیں ہے اپنی ذات کے اوپر, اس لیے کامیاب نہیں ہوتا. یہ کوئی بھی چیز کی ٹنل نہیں دیکھ پاتا, اینڈ نہیں دیکھ پاتا. کیوں؟ کیونکہ بے صبرا ہوتا ہے. صبر سے اینڈ نظر آتا ہے. تھوڑی دیر مٹھ رکھ بھائی, مٹھ رکھ تو سمجھتے ہیں, تھوڑا صبر کر, تھوڑا ہمت رکھ, تھوڑا چھری کے تھلے سال ہے, پنجابی میں کیا کہتے ہیں, چھری کے نیچے تھوڑا سانس لو بھائی, نہیں مرتے تم. چھری کے نیچے سانس اسماعیل علیہ السلام نے لیا تھا, جنت سے بچھڑے آ گئے تھے بھائی, کیا ہو گیا, ریلیکس, ٹیک اٹ ایزی. اور اچھا, اگر یو ٹیک اٹ ڈونٹ ایزی, واٹ آپشن ڈو یو ہیو, کیا آپشن ہے؟ رو پٹنا, یہ آپشن ہے. یا تو رو پٹ لے بھائی, ہر وقت شکایتیں کرتا رہے, میری ماں نے یہ کر دیا, ابے نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کرتا رہے, یہ ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن کیا ہے یار, آواز نہیں آئی, صبر. تو بھائی تیرے پاس چوائس ہے, جو مرضی پکڑ لے. اسلام کہتا ہے صبر پکڑ لے, فائدہ ہے. اب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑا صابر پتہ کون ہے اس دنیا میں اس وقت؟ ایک ویسے صبر ہوتا ہے, ایک ٹیٹ پونا ہوتا ہے. تو ٹیٹ پونا کیا ہوتا ہے؟ یوزلی جو برائی کے اوپر ڈٹ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیٹ. جو اچھائی کے اوپر ڈٹ جائے ہم اس کو کہتے ہیں صابر. جو اس وقت کائنات میں سب سے بڑا ٹیٹ ہے وہ ابلیس ہے, بیکاز ایون ہی نوز
بندہ گمراہ کرنا ہے، صبر، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے. 5 سال پیچھے لگاتا ہے صرف ایک کام کے لیے، یہ لڑکی سے بات کر لیں، بس 5 سال لگا دیتا ہے. 10 سال لگاتا ہے صرف ایک چیز کے لیے، کسی قبر پہ یہ جھک جائے، بس سجدہ کر دے وہاں پہ. 10 سال لگا دے گا آپ کے پیچھے، آپ کی دہلیز پہ پڑا رہے گا، آپ کو برداشت کرے گا کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ نفلیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس چیز کو برداشت کرے گا وہ صرف ایک کام کے لیے کہ ایک مومنٹ، جسٹ 1 ویک مومنٹ میں نے اس کا ڈھونڈنا ہے. کتنا صبر ہے اس میں. مائی جیرا ایک تھی، مائی جیرا، تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچتی تھی، پازیٹیو سوچتی تھی، ہر بات میں سے وہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات نکال لیتی تھی. تو کسی نے کہا آج تو یہ پکا جو ہے نا، میں اس کے منہ سے نہ کوئی گند نکلواؤں گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہر بات میں سے کیا نکال لے، خیر نکال لے. تو اس نے کہا ٹرائی مار لے، لیکن ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا یہ ہر بات میں سے یہ مثبت نکال لیتی ہے. تو وہ بندہ اس کے پاس گیا اور اس کو کیا کہتا ہے، آپ کا ابلیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی کوئی تعریف تو کر نہیں سکتا، اس کے بارے میں کوئی اچھائی کر نہیں سکتا. اب یہ سنیے گا میرے بھائی، سبحان اللہ نہ کہہ دینا. وہ مائی جیرا کہتی ہے واہ کیا مخلوق ہے اللہ کی. ایک وعدہ کیا تھا اس نے اللہ کو، تیرے بندے کو چھوڑوں گا نہیں میں. آج تک اپنے وعدے پہ ڈٹا ہوا ہے. ٹیٹ ہے یہ، کیا ہے، ٹیٹ پن ہے، لیکن ڈٹا ہوا ہے. میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے، ڈٹا ہوا ہے. اور ایک وعدہ ہم نے بھی کیا تھا اللہ سے. ہمارا پالنے والا کون ہے؟ عہد الست کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ساروں نے کہا تھا نا ہمارا رب کون ہے. رب کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. تمہیں تمہاری انجینئرنگ ڈگری نہیں پالتی، تمہارا کاروبار نہیں پالتا، تمہارا بڑا بیٹا نہیں پالتا، تمہاری ماں نہیں پالتی، IMF نہیں پالتا، امریکہ نہیں پالتا، حکومت نہیں پالتی، PTI نہیں ملک چلاتی. کون چلاتا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے. ہم ڈٹ گئے، ہم ہل گئے، شیطان ہلا نہیں ہلا، بیکاز ہی نوز. صبر، صبر کرنا ہے بھائی اگر کسی کو برباد کرنا ہے. اور دیکھ لو اس کا صبر ہے، آدھی سے زیادہ دنیا برباد نہیں، مٹا دی اس نے، دنیا مٹا دی بھائی اس نے، صرف ایک وجہ سے. اور وہ کیا ہے؟ ہم اس کو ٹیٹ پونا کہتے ہیں. ٹیٹ، ڈٹ گیا اپنی بات پہ. اور ہمارے ہاں جو ڈٹ گئے اپنی بات پہ وہ انبیاء ہیں، جو کہا انہوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے، خلاص مار دو ہمیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے آگے کہا ہمارے پیچھے پوری بستی ہے، تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. اس نے میرے پیچھے اللہ ہے. اسی یہ کہنے کے لیے صبر چاہیے، یہ کہنے کے لیے صبر چاہیے بھائی. آئیو سارے، ڈٹا ہوں اپنی بات پہ، مار دو، مرنا تو ہے ایک دن، یہ کوئی آسان کام ہے. آپ نے اپنے ذہن میں بس یہ رکھے آپ اپنے گھر میں ٹگے کی اوقات نہیں آپ کی، اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکتے آپ. اور یہ بندہ پورے سماج نہیں، پورے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے نا اور انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، یو نو واٹ ڈز دیٹ مین؟ سارے بت ختم، سارے بت ختم مین ساری تجارت ختم، سارا بزنس ختم، کیونکہ سارے کے سارے قبائل جو آتے تھے مکہ میں، کیونکہ ہر ایک کا بت تھا. دیٹ مینس انٹائر اکانومی کو ہمارے نبی نے تھریٹن کر دیا، انٹائر سے کلا آدمی، صرف ایک وجہ سے صبر. کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات مان لی تھی، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر والوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں بلیو اٹ. اگر تمہارے پیچھے کھڑا ہو، جو لوگوں کو نظر آئے کہ اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے، امتحان کا ہے کا تو صبر کر، کیوں؟ میں تیرے ساتھ. ہمارے نبی اس کو قبول کر لیا. اور دیکھ لو کلا آدمی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی. ایک آدمی نے سسٹم کو تھریٹ نہیں کیا، نیا سسٹم لے آیا. یہ دنیا میں پہلی دفعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چینج لے کے آئے. لوگ چلتے کیسے ہیں یہ بھی بدل دیا میرے نبی نے. چلنا کیسے، اللہ اکبر، چینج چیک کرو تم. مت ماری گئی عمران خان کی، دیکھ لو کیا چینج کیا اس نے ملک میں. مت مار، 26 سال ہو گیا اس کو، انٹرنیٹ ہے، میڈیا ہے، سب کچھ ہے، کیا بدلا اس نے؟ وہ یوتھ زیادہ بدتمیز ہو گئی ہے. وہ جو دو ڈر ڈر کے گالیاں دیتی تھی اب ڈنکے کی چوٹ پہ گالیاں دیتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چال بھی بدل دی. چال، روٹی کیسے کھانی ہے یہ بدل دیا لوگوں کا. روٹی کیسے کھانی ہے، 3 انگلیوں سے کھانی ہے ورنہ نہیں کھانی، 3 سانسوں میں پانی پینا ہے، یہاں تک بدل دیا. سوچو سسٹم تو پھر بڑی دور کی بات ہے، صرف ایک وجہ سے. اور وہ کیا تھا؟ صبر. بھائی ایک بندہ ہو نا جس کو یہ پتا ہو میں نے صرف ایسے کرنا ہے، دنیا ختم. میں نے صرف کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور دنیا کیا ہو جائے گی. تھانوس کا میرے پاس کیا آ گیا ہے،
تھانوس کا مکہ آ گیا، بس میں نے یہ کرنا ہے، اینڈ دس دی اینڈ آف اٹ. اور لوگ اس کو پیٹیں، لوگ اس کو پیٹیں پکڑ کے، اس کو بدتمیز کہیں، اس کو گالیاں دیں، اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، اس کو گھر سے نکال دیں، اور وہ ایسے نہ کرے. جسٹ امیجن دا لیول آف صبر. بار بار فرشتے آتے تھے، آرڈر لاؤ، بیڑا غرق کر دیں گے ہر چیز کا. آپ نے کہا یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام لائیں گے. صبر. اور دیکھ لو آج پورا طائف مسلمان ہے. جس جگہ پہ میرے نبی کو پتھر مارے تھے نا، آج وہاں پہ مسجد ہے. جس جگہ پہ پتھر مارے تھے ہم گئے الحمدللہ وہاں، جس جگہ پہ پتھر مارے تھے وہاں پہ مسجد ہے، ایگزیکٹ سیم اسپاٹ. یہ صرف ایک وجہ سے ہے، ہمارے نبی کا صبر. اور ہم میں صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے میرے بھائی. دیکھ لو شیطان 24 گھنٹے بڑے صبر کے ساتھ لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ اس نے تو آپ کی جیب میں ڈال دیا، اور تجھے گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی میرا دوست بن سکتا ہے. رضائی میں بیٹھ کے، رضائی میں تو میرا دوست بن سکتا ہے. اس نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، محنت کرتا ہے بھائی. دنیا میں کچھ بھی آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ملتا. سب سے محنتی اس وقت ابلیس ہی نظر آ رہا ہے. کیا لگتا ہے؟ صرف ایک وجہ سے، میرے کو جلدی میں نہیں ہے. ہی از ناٹ ان ہری. محنت کرتا ہے، ایجنٹس کریٹ کرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ صبر. اور ہم میں یہ چیز نہیں ہے، ہم میں صبر نہیں. اب آپ بتائیں صبر کیا ہوتا ہے؟ اب اتنی زیادہ بات ہوگی صبر. صبر ہوتا کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کی امپلیفیکیشن ہے، یعنی کہ جب وہ ہوتا ہے تو پھر ایسے ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صبر کیا ہوتا ہے؟ نہیں. آپ کو انگلش بھی آتی ہے ماشاءاللہ. غیب، کوئی ایسی غائب چیز جس کے اوپر آپ ایمان لا کر ڈٹ جاؤ، اس کو صبر کہتے ہیں. ورنہ نہیں ہوتا. اگر کوئی غیب کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب صبر نہیں کر سکتا. حق کی طرح سے جو ایمان لاتا نہیں، اگر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ صبر نہیں کر سکتا. صبر کیا ہوتا ہے یار؟ بس صبر بتاؤ. کوئی ہندو بھی تو صابر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو کوئی ایتھیسٹ صابر نہیں ہو سکتا. حالانکہ دیکھو ایتھیسٹ کی کیا محنت ہے، اللہ نہیں ہے، ہم ثابت کریں گے. یہ محنت کر رہے ہوں، کیا ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پہ. تو وہ تو خدا نہیں مانتے، لیکن صبر تو ہے نا، لگے ہوئے ہیں نا بھائی. تو پیشنس آئے گی نا، یعنی کہ اپنے اوپر یقین ہے اور وہ چینج چاہتا ہے کسی بھی لحاظ سے، اپنے اندر یا کسی سوسائٹی کے اندر وہ اپنے اوپر یقین رکھتا ہے کہ ہاں میں کر رہا ہوں. بے شک وہ غلط چیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پولیس کو بھی اسی ڈیفینیشن پوٹ کیا جا سکتا ہے اور انبیاء کو بھی پوٹ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنی ایفرٹ کو کنسسٹنٹ رکھتے ہیں. اور مشکلات کا مقابلہ کرنا، ان کی شکایت کی. صبر کا معنی ہوتا ہے رک جاؤ. صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی سارے بولیں، رک جاؤ. لفظی معنی یہ ہوتا ہے. اور یوزلی ہمارے معاشرے میں صبر کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا. ہوتا ہے صبر مطلب، اب مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں صبر کر، تو کیا مطلب؟ پڑ جا کے گھر. ہمارے معنی میں، ہماری جس کی وجہ سے کوئی کچھ کرتے ہی نہیں ہے. صبر معنی مثلا میری لڑائی ہو گئی ہے احمد کے ساتھ، اور میں نے کیا کیا ہے؟ احمد کو چھوڑ دیا. نہ میں نے احمد سے لڑائی کی، نہ میں نے اس کو بدتمیز کہا، نہ میں نے اس کو گالی دی، کچھ نہیں کہا. میں نے احمد کو چھوڑ دیا، بس میں نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ میرا تو صبر ہے. کیونکہ اب میں ویٹ کرتا ہوں کہ احمد ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا، تبھی تو صبر کر رہا ہوں کہ میں آگے سے رپلائی بیک نہیں کرتا یا کچھ نہیں کرتا تو احمد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو کے واپس آ جائے گا. یہی بات ہے نا. اور بولو یہی صبر ہے. یہ بے صبری کی انتہا ہے. صبر انتظار کرنا نہیں ہوتا بھائی. اب یہ دھیان سے سننا ہے آپ نے. یو نیڈ ٹو ریپیٹ دس. میں نے 2-4 سے سن لینی ہے. یہ ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے. اگر آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی، آپ کو صبر کرنا آ جائے گا. ساری صبر کی میتھڈالوجی آپ کی چینج ہو جائے گی. صبر کا معنی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ ان یور پاور. آپ کی پاور میں جو کچھ ہے آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد پھر مثبت انتظار کا نام صبر ہے، کہ اب کچھ اچھا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنا پورا کیا لگایا؟ زور لگایا. اب وہ جو مثبت نتیجے کا انتظار آپ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر. کیا معنی؟ ایک بیج ہے، ایک بیج ہے اور میں نے اس کو اس تلی پہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے. صبر ہے میرا.
یہ بیج جو ہے ایک دن آم پیدا کرے گا. اور میرا صبر ہے واقعی, ایسے ہی بازو کر کے پڑا ہوں میں 6 مہینے سے. کیا لگتا ہے میرا صبر کوئی پیدا کرے گا کچھ؟ یہ صبر عذاب پیدا کرے گا, عذاب. کیونکہ میرا بازو سونا ہو جانا ہے. بیج تو بھاڑ میں جائے نا, بازو سونا ہو جانا, بعد میں بیج بھی خراب ہو جانا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ صبر عذاب پیدا کرتا ہے, یہ لعنتیں برسواتا ہے. یہ صبر کیا ہوتا ہے کہ اس بیج کو لینا ہے, گوڈی کرنی ہے. اب آپ کو کہے گا یار کی فائدہ, صبر. گوڈی کر کے پھر اس کو کاشت کرنا ہے, اب پانی بھی دینا پڑے گا, صبر. پانی بھی دینا ہے, کھاد بھی دینی ہے, پھر کم از کم 6 سے 8 مہینے تک صبح و شام اس کا کیا کرنا ہے, حفاظت بھی کرنی ہے. کوئی جانور برباد نہ کر دے, کوئی لوگ برباد نہ کر دیں. اب یہ جو 6 سے 8 مہینے آپ نے محنت کر رہے ہیں نا, اس محنت کرتے کرتے آپ نے ایک انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ اچھا ہوگا, اس کو صبر کہتے ہیں. ہاں میرا پوائنٹ سمجھیں؟ اور بولو پوائنٹ کیا بولا میں نے؟ کہ اپنی پوری پاور کرنے کے باوجود کر کے نا, مطلب جو آپ کی پاور میں آتا ہے وہ کر کے پھر مثبت ٹائم کا انتظار کرنا صبر نہیں. نتیجے کا انتظار, مثبت ٹائم کا نہیں. یہ تو پھر وہی بات گیم خراب کر دیا آپ نے. مثبت نتیجہ نکلے گا, اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک بلیف ہوتا ہے کہ میں نے کیونکہ خیر کی ہے تو اس کی کیا نکلے گی, خیر نکلے گی. سو اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ انتظار ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں کیا ہوتی ہے؟ محنت ہوتی ہے. اب اگر میرے سے احمد کی لڑائی ہوئی ہے, صبر کیا ہے؟ سلام دعا جاری رکھوں گا میں. مشکل ہے آسان ہے؟ صبر. میں بات کرتا ہوں, آگے سے یہ تھوبڑا بنا لیتا ہے اپنا, آگے سے نخرہ کرتا ہے, ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے. صبر. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کرتے ہوئے آپ نے ویٹ کر رہے ہیں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں ایک دن اس کا دل جیتوں گا. وہ جو اب انتظار ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے صبر؟ کہ آپ یعنی کہ میں غصہ ہو گیا, آپ مثال سمجھا دوں یا نہیں آپ ڈیفینیشن بتاؤ, مثال. آپ نے اپنی پوری ایفرٹ دی ہے اور اس کا نتیجے کا ویٹ کیا ہے کہ کچھ اس کی خیر نکلے گی. مثبت نتیجہ. نتیجہ منفی بھی تو ہو سکتا ہے نا. منفی ہوگا تو صبر نہیں ہوگا. میری محنت ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی نوکری نہیں ملنی کسی کو, کوئی کام نہیں ہونا ہے, تو یہ کام نہیں کرے گا. مثبت نتیجے کا انتظار کا نام پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر. صبر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اپنا جو آپ کی پاور میں جو بھی چیزیں آپ ان کو کرو, ٹھیک ہے, اور کسی بھی مثبت نتیجے کا انتظار کرنا, وہ صبر. ہاں, اپنی پاور میں ہر چیز کو ایکسرسائز کرنا, ہر چیز جو آپ کر سکتے ہو وہ کرنا, پھر اس کو کرتے ہوئے کسی اچھے نتیجے, کسی مثبت نتیجے انتظار کا انتظار. صبر ہے. مجھے نام نہیں یاد رہا. ہاں جی امی بہو کیا نام کیا ہے یار؟ حنان, حنان, عبدالحنان, عبدالحنان بھائی چل بھائی. دو جمع دو. اوئے الٹ ہو گیا. تین جمع تین, 4 نہیں. چلو بتاؤ آپ. صبر. ہاں اوکے بولو بولو. ہاں صبر ہے. جزاک اللہ. تو اچھا دوسری بات, یہ بڑی اہم بات ہے, صبر وداؤٹ پلان نہیں ہو سکتا. وداؤٹ پلان جو ہوتا ہے نا, صبر نہیں ہوتا. ہماری یوتھ صبر نہیں کر پاتی. کیوں؟ کوئی پلان نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا, اس کے بنا صبر کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے, اور یوزلی نہیں ہوتا. آئی گیو این ایگزامپل, یہ بڑی اہم بات ہے. آپ ایک غار کے اندر قید ہو گئے, اس کے آگے ایک پتھر گر گیا ہے اور اندھیرا کوپ ہو گیا. آپ ہاتھ بھی ایسے کرتے تو وہ نظر نہیں آتا, اتنا اندھیرا ہے. اور آپ نے ہر قسم کا زور لگایا ہے, لیکن پتھر ہٹ سکتا نہیں. اور آپ نے بڑی مشکلوں سے اصل میں وہ غار ڈھونڈا تھا, کیونکہ وہ یوزلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی غار بھی ہے. چھوٹو سا ہے,
آپ اندر جا کے دیکھنے لگے, آگے سے پتھر گر گیا, وہ بند ہو گیا. اب لوگوں کو ادھر آنا جانا بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو کہوں صبر آپ کرو گے؟ بھائی صبر کرو گے؟ کیا نام ہے؟ پھنس گئے تم ذیشان بھائی. صبر کرو گے؟ کیوں؟ کوئی وہ نظر نہیں آ رہا, نکلنے کا رستہ. اور یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے ادھر تو کوئی بندے آتے ہیں, لوگ آتے جاتے بھی نہیں ہیں, یہ تو ایک انجان جگہ ہے, انجان پلیس ہے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اور غار بھی ایسے بند ہوا ہے کہ باہر سے پتہ بھی نہیں چلنا اس کے پیچھے غار ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو بولو نا صبر کر, یہ صبر نہیں ہوتا بھائی. بڑا بڑا نقطہ بتانے جا رہا ہوں واللہ. لیکن اگر ایک دم سے باہر سے کوئی بندہ ہے, باہر سے کوئی بندہ ہے اور اس بندے کو اس کے کوئی رونے کی آواز آ گئی کہ اندر کوئی رو رہا ہے. اب یہ باہر سے کوئی پتھر پتھر ہلاتا ہے, زور لگاتا ہے, لیکن وہ پتھر ہٹا نہیں پاتا. لیکن باہر سے کیا کرتا ہے, ایک آواز لگاتا ہے, اور آواز لگا کیا کہتا ہے, ٹینشن نہیں لینے میرے بھائی, پریشان نہ ہو, ہم پہنچ گئے ہیں, ہم کسی نہ کسی طریقے سے تجھے نکال لیں گے. صبر کرے گا, صبر مسکرائے گا بھی, شکر بھی ادا کرے گا. حالانکہ ہاتھ تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا, اندھیرا تو ابھی بھی ہے, لیکن اب صبر کرے گا. اور بول لو صبر کرے گا. اب آپ سے صبر ہو جائے گا, کیونکہ اب ایک پلان ہے, اب ایک امید ہے باہر نکلنے کی. کیونکہ ایک بندہ نہ بھی ہٹا پایا, پنڈ لے آئے گا پورا یہاں پہ, سارے لوگ لے گا یہاں پہ, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے پیچھے کوئی ہے جو پھنس چکا ہے, اس کے پیچھے کوئی ہے جو ڈٹا ہوا ہے. ابھی یہ جو ترکی کے اندر یہ زلزلہ آیا, اس کے اندر ایک کیس بڑا سٹرونگ ہے, وہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے. لیکن وہ کیس میں بتاؤں گا جب آپ کو ایک اسلام کی تھیوری بتاؤں. یوزلی اسلام جو ہے صبر آخر میں بیان کرتا ہے, یوزلی. والعصر ان الانسان, یعنی کہ تیرے پاس ایمان ہے, عمل صالح ہے, اور تو حق کی دعوت دے رہا ہے, یہ نہیں ہونا تیرے سے اگر تیرے میں, لیکن پہلے پلان دیا پورا. اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ 3 کام کر, اب کیا کر, اب ہو جائے گا, کیونکہ یو ہیو اے پلان. اور اسلام کے پاس سب سے بڑا پلان ہے آخرت, سب سے بڑا پلان ہے جنہ, سب سے بڑا پلان ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اس کے ہونے کی وجہ سے انسان صبر کر جاتا ہے کہ مر بھی گئے, اس حال میں بھی مر گئے, جنہ ایک واسٹنس جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہے, بگر دین دی ہاریزونز, ایک جنت میرا انتظار کر رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا بندہ کرتا ہے, سہ جاتا ہے, بیکاز دیر از اے پلان. آخرہ مین ہوپ. ہٹلر زندہ بھی ہو جائے, 60 لاکھ بندہ اس نے پون کے رکھ دیا, زندہ ہو گیا ہٹلر, لٹکا دیا آپ نے اس کو ساروں کے سامنے, یہ ایک بندے کا بدلہ ہے. 59,99,999 ان کا کیا, بولے ان کا کیا بدلہ لے سکتے ہیں آپ؟ آخرہ مین ہوپ. اللہ 60 لاکھ مرتبہ اس کو پھانسی دے سکتا ہے, کیونکہ جہنم میں کیا ہے, انسان مرے گا, مرنا نہیں بھائی, مرنا ہے پھر زندہ, مرنا پھر زندہ, مرنا پھر زندہ, مرنا پھر زندہ. اللہ 60 لاکھ مرتبہ, دیٹس جسٹس. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ عقل خود کہتی ہے دیر ہیو ٹو بی another لائف, کیونکہ یہ لائف کمپلیٹ, کیا کہتے ہیں لوگ, لائف از ناٹ فیئر کہتے ہیں نا یار. وہ دیکھ گنڈا آدمی ہے خدا کی قسم, A+ ڈگری, A+ بھی لیتا ہے, ساری لڑکیاں بھی اسی کے ساتھ ہیں, گڈیاں بھی اسی کے ساتھ ہیں, پاور بھی اسی کے پاس ہے, ابا بھی اس کا MNA ہے. ہم شریف آدمی, آج تک جھوٹ نہیں بولا, کبھی شراب نہیں پی, کبھی کچھ نہیں کیا, ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتا. ہاں پھر اینڈ پہ کیا کہتے ہیں, لائف از, یہ ڈپریشن نکلتا ہے, پھر بندہ مایوس ہوتا ہے. وائی؟ دیر از نو پلان. وین دیر از نو پلان دیر از نو صبر. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ پلان کے بنا صبر نہیں ہو سکتا, اور ہماری یوتھ کے پاس پلان نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ صبر نہیں کر پاتے. بس ان کو یہ کہا جاتا ہے یہ کر, ایسے کر, کیسے, کیوں, اس کے جواب نہیں دیے جاتے. جب اس کو جواب نہیں ملتا پھر اسے صبر نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے جو مجھے کہہ رہا ہے پلان اس کے پاس بھی نہیں ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بس میرے بیٹے, میں نے اپنے ابے سے سنا تھا ایسے ہوتا ہے, تو ایسے ہوتا ہے. اس سے زیادہ بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے, بھئی ابا 2 × 2 5 کہتا تھا, تو بھی 5 کہنے لگ گیا ہے, تو اس پہ میں صبر کیسے کر لوں بھائی؟
اب جو ٹرکی کے اندر ایک بندہ تقریباً 3 سے 4 روز سے وہ نیچے پھنسا ہوا تھا. بڑے سننے کی بات ہے. اللہ اکبر. ابھی بھی ولی ہے دنیا میں, ولایت ابھی بھی ہے. تھینک گاڈ میڈیا ہے نا, میڈیا کی وجہ سے کچھ بھی فائدے بھی ہو جاتے ہیں. تو کسی کو نہیں اندازہ تھا ادھر بھی کوئی ہو سکتا ہے. وہ اسی دا غار ایگزامپل, ادھر کوئی ہو سکتا ہے, اٹس امپاسبل, یہاں پہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا. اب یہ بندہ خود کیونکہ بچ گیا نا ایونچولی, لیکن یہ بندہ خود کہتا ہے کہ وین ایوری تھنگ ایکسپائرڈ نا, سب کچھ اینڈ ہو گیا ہے, اور تو مجھے پیاس کی شدت اس لیول کی تھی کہ جیسے میں پانی نہ پیوں میرا ہر چیز چر جائے گا, جسم چر جائے گا, اتنی پیاس کی شدت مجھے محسوس ہوئی. تو میں نے ایٹ دیٹ ٹائم آئی کالڈ اپون اللہ. یو سی دیر از اے پلان. اللہ ہے, اللہ کل شیء قدیر ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کن فیکون کا مالک ہے. ہوپ پیدا ہوئی اس میں. اللہ مینز ہوپ. تو اس نے یہ کہا کہ اے اللہ پیاس لگی ہے شدت کی, نکلنا تو بعد کی بات ہے, بچیں گے تو نکلیں گے. تو اس نے پیاس کی وجہ سے شدت سے اللہ کو پکارا ہے, اور وہ خود کہتے میری آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی مجھے. یاد رکھیں اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے. جنگ حنین کے اندر یا بہت سی جنگوں میں اندر صحابہ جو پیک پہ تھے اپنے ڈر کے, اللہ ان کو سلا دیتا تھا. بھائی آپ کو بتاؤ ٹینشن میں نیند آتی ہے؟ کچھ بندوں کو ویسے ہی نہیں آتی ہے, حالانکہ اے سی بھی چل رہے ہیں. امیجن ایک ٹینشن ہے اور ایسے لگ رہا ہے تو ایٹم بومب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کوئی بتا نہیں, سو جا. سوئے گا وہ؟ ایٹم بم پہ بیٹھ کے صحابہ سو جاتے تھے. اس کو کہتے ہیں سکینہ. اللہ سکینت نازل کر دیتا ہے اس ٹفسٹ سچویشن میں, کیونکہ سو کے آپ کیا ہو جاتے ہیں, دوبارہ ریفریش ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. آپ سائنس کا کہے گی بھائی تھک گیا تھا آنکھ لگ گئی. یو سی ایمان بھی ایکسپلین کرتا ہے چیزیں, سائنس بھی کرتی ہے. اس کی آنکھ لگی, وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پانی نظر آیا, خواب میں کیا ہوا, پانی نظر آیا, اور مجھے ایسے احساس ہوا کہ جیسے اتنا کمال کا پانی اور اتنی کمال کی مٹھاس میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی. تو جب میری آنکھ کھلی ہے دوبارہ 20-25 منٹ کے بعد, تو میری پیاس بجھ چکی تھی. دس ریئل وے ہے, یہ بھی ہوا ہے بھائی, میری پیاس بجھ چکی تھی. اینڈ دیر واز اے لائٹ, مجھے لائٹ نظر آئی, اور وہ لائٹ نہیں تھی اصل میں, وہ بندہ تھا باہر سے, جس کو محسوس ہوا کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہے. جسٹ اس کو محسوس ہوا, جسٹ آؤٹ آف دا وے, یار چیک کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے نیچے کوئی بندہ ہو. تو انہوں نے 2-4 پتھر ہٹائے تو نیچے وہ بندہ تھا, انہوں نے باہر نکال لیا. صبر بچا گیا اس کو. نہیں تو ایسے او بھائی ہم تو اے سیوں میں بیٹھ کے رونا پٹنا اللہ ہوتا ہے, اور یہ بندہ زلزلے کے اندر بہت سارے پتھروں کے نیچے, منوں ٹنوں کے نیچے پڑا ہوا ہے, صبر کر گیا بیکاز ہی از اے پلان. اس کے پاس ایک پلان ہے. بچ گئے الحمدللہ, نہ بچے اللہ سے ملنے سے کیا ڈرنا, اللہ سے ملے گا, رسول اللہ سے ملیں گے, روحوں سے ملیں گے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اف یو ڈونٹ ہیو پلان, بھول جاؤ صبر. پلان ہے, صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب وہ پچھلے والی ڈیفینیشن سے اس چیز کو جوڑو, مثبت نتیجے کا انتظار. کس کا؟ جو پلان ہے. پلان ہے, اس پلان پہ آپ کیا کرتے ہیں, ورکنگ کرتے ہیں. بیج ہے, پلان ہے نا بیج کا, بولو بیج کا پلان ہے نا. کیا پلان ہے بیج کا؟ بھئی اس کو کاشت کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے, کھاد دینی ہے, کیڑوں سے بچانا ہے, سنڈی سے بچانا, ایک پلان ہے. اس لیے صبر ہو جاتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ بھئی کر لے, فائدہ کوئی نہیں, وہ کرے گا کیونکہ پلان نہیں ہے. سو اب آپ کو یہ جملہ سمجھ آئے گا, اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. اگر جس کے پاس زندگی کا پلان نہیں ہے وہ فیل ہونے کا پلان بنا رہا ہے. تو اس لیے کل ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی حفظ کیوں کیا, واٹ واز دا پلان. جب کو پلان ہوتا ہے اس پلان کی ضرورت ہے کہ آپ کو حفظ کرنا ہے. اب حفظ کرنا آسان ہوگا. جب آپ کو یہ کہا ہے کہ میں نے جرنل بننا ہے اور جرنل بن کے میں نے اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم چینج کرنا ہے, اب پڑھنا آسان ہوگا. ہے کہ ہوگا کہ نہیں؟ بولو, پڑھنے کا دل کرتا ہے ہوگا بچوں کا ہے؟ اچھا آپ کا کرتا ہے, ماشاء اللہ ایلین ہے. ایلین بھائی باہر سے نہیں, کچھ بچوں کا دل کرتا ہے ڈیفینیٹلی, جب بھی تو ٹاپرز نکلتے ہیں جیسے ہمارے بھائی ہیں ماشاء اللہ. تو لیکن میجورٹی بچوں کا آج کل کا پڑھنے کا دل, یعنی کہ اس میں سے نا کوئی
स्लीपिंग गैस निकलती है बुक्स में से माशाल्लाह, और जैसे ही बुक खुलती है ना ऐसे कर रहा होता है, एकदम से बुक खुले ऐसे हो जाता है, वो गैस निकलती है बुक्स में से, क्योंकि ही डजंट हैव अ प्लान। क्यों पढ़ रहा है भाई यार ये x इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर, ओ भाई केड़ा होल स्क्वायर यार, ये क्या है, मतलब इसका क्या फायदा है? यू सी द पॉइंट। मतलब वो कभी पहली दफा जो बंदा ये देखता है ना, ये क्या है, ओए कि ये पाई, हमें तो केक का पाई पता बस, ये क्या है यार, अब ये क्या करेगा? लेकिन जो साइंटिस्ट बनना चाहेगा, जो कुछ स्पेस में जाना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसने कहा अबे यार व्हाट अ डिस्कवरी, यू सी द पॉइंट, क्या बात है यार, खुदा की कसम एक साइंस से उन्होंने कितने मिसाइल सुलझा दिए। ही विल लव दिस बिकॉज उसको एक प्लान नजर आएगा कि इसके जरिए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, यू सी द पॉइंट। ये हमारी मेजॉरिटी गधे मैन्युफैक्चर कर रही है यूनिवर्सिटी, गधे खोते पैदा कर रहे, खोते, इंटें तोड़नी है इन्होंने, बस कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज दे डजंट हैव अ प्लान। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, इसलिए इनसे सब्र नहीं होता। फिर ये जॉब पे भी जाते हैं, वहां पे भी सब्र नहीं होता। आजकल ये अक्सर यूथ 4 महीने इधर जॉब कर रही है, 5 महीने उधर कर रही है, 2 महीने इधर कर रही है, और फिर क्या कहते हैं मेरा साल का एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस है, वो बोलो है, यानी कि साल भी ज़ाया कर दिया और एक्सपीरियंस भी नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र क्यों नहीं है? क्योंकि प्लान नहीं है। जब प्लान होता है तो उसको समझ आती है, भावें तू रिंज हो, राजी हो, मर जी आंसू बहा, जो मर्जी कर, 2 साल गुजार ले पुत्र, तू ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अब कर लेगा सब्र, वो अब सब्र हो जाएगा क्योंकि प्लान है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माँ बाप के पास बच्चों का प्लान नहीं है, उनकी ज़िंदगी का प्लान देना तो बड़ी दूर की बात है। भाई क्यों बच्चे पैदा किए 5, 4 क्यों नहीं किए, 6 क्यों नहीं किए? कोई प्लान नहीं, नथिंग। अभी मैं जुमला बोल रहा हूँ माजरत, बच्चा क्यों हुआ? वो बरसात थी, बरसात का मौसम था, हमें फारक बैठे हुए थे, बच्चा हो गया। वल्लाह लाजिम झुग्गियों के बच्चे कितने होते हैं देख लो, माशाल्लाह दर्जन पड़े होते हैं वहाँ पे, दर्जन पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते? वो काम ही नहीं कुछ, बच्चे होते हैं। ये कोरोना में देख लो, आबादी 4 गुना हो गई, कम होनी थी 4 गुना हो गई भाई, फारग थे बच्चे हो गए। ये प्लान है इनका। इन्ना लिल्लाह, अनप्लैंड बच्चा, ये बड़ी अहम बात है। अनप्लैंड बच्चा मुआशरे के लिए अक्सर अजाब होता है, क्योंकि उसके बारे में आपका कोई प्लान ही नहीं है। तो आधे बच्चे तो मुल्क पाल रहा है, बस गली में घूम फिर के पल जाते हैं। आप थोड़ी पालते हैं। हमें लगता है बच्चा पालने का क्या मतलब होता है, हम उसकी नोजियाँ पौन रहे हैं, उसके पैम्पर्स चेंज कर रहे हैं, लंगोटे चेंज कर रहे हैं, बस ये बच्चा पाल रहे हैं हम। यार ये तो कुत्ता भी करता है यार, सफाई करता है, लिटरली अपने बच्चों की सफाई करता है, नहीं करता? और बोलो नहीं करता, उनकी हिफाजत नहीं करता। कुत्ती को हाथ लगा के दिखाओ जब उसके बच्चे पैदा होते हैं, हाथ लगा के दिखा दे सिर्फ। दी मोस्ट डेंजरस स्पीशीज उस वक्त वो जानवर, वो माँ होती है जिसके अभी भी बच्चे पैदा हुए। मुर्गी नहीं हाथ लगा सकते यार, मुर्गी इतनी सी है, सिर्फ हाथ लगा के दिखा, उसके बच्चे अभी हुए हैं, उसके अंडे से चुच्चे निकले हैं, हाथ लगा के दिखा। ओ भाई चील से लड़ पड़ती, ईगल, किंग ऑफ बर्ड्स, ईगल का कहते हैं, उससे लड़ पड़ती है। क्यों? वो चूजा पकड़ने की कोशिश करता है, और आपको लगता है कि मेरी ममता है, मैं बड़ी को तोप हूं। ये तो जानवर में भी है। प्लान क्या है पुत्र, ये बता, प्लान क्या है? आप पूछे शादी क्यों कर रहे हो, टाइम हो गया ले, ये एक पॉइंट है। अब आप बताओ, इसके पास बीवी का प्लान ही नहीं है, तुझे बीवी क्यों चाहिए भाई? अम्मा बुढ़ी हो गई है, अम्मा बूढ़ी हो गई है, इसलिए भी तो आया ले आना, बीवी क्यों चाहिए यार? आया ले आओ, ये कोई प्लान है? तभी तो हर दूसरे दिन लड़ाई पड़ी होती है, खून खराबा किया होता है इन्होंने, माँ बहन एक की होती है। क्यों? वो प्लान ही नहीं था, ये तो एम ही आ गई बस, क्योंकि आपका प्लान था इसने भांडे मांजने हैं, उसने भांडे जैसे नहीं मांजे, आपकी लड़ाई हो गई। ये आपका प्लान था। आप बताओ शादी क्यों करनी है? आपने शादी करनी है पक्का? क्यों करनी शादी? नहीं भाई, उसको नहीं चाहिए ना। तो बीवी आएगी, आप ठीक हो जाओगे। यू सी आपने कहा बुरे कामों से बचेंगे, तो मतलब बीवी आएगी तो तुम ठीक हो जाओगे, मतलब नेक फकीर वली हो जाओगे।
آپ نے کرنی شادی کہ ڈر رہے ہو؟ شادی نہیں کرنی یعنی کرنی تو ہے نا یار کبھی کہ نہیں کرنی؟ تو کیوں کرنی ہے؟ پارٹنر لائف ہو کس لیے؟ اس کے بنا نہیں ہو سکتے دوستوں سے ہے؟ کسی دوست سے نہیں کر سکتے آپ دکھ سکھ سے؟ اس لیول کا نہیں کر سکتے. کس لیول کا کرنا بھائی آپ؟ اوکے اوکے اوکے. اب یو سی دا پوائنٹ. میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. اگر وہ آپ سے ایسی آ گئی جو دکھ سکھ شیئر ہی نہیں کرتی, ول یو لیو؟ بھائی لے کے آؤ گے لیکن دکھ سکھ شیئر نہیں کرتی. وہ کسی نے آپ کو کہہ دے او یار تیرے تو دکھ ہی نہیں ختم ہوتے, آپ تو چر جاؤ گے دل سے, خود حد ہو گئی ہے, اس لیے تو میں لے کے آیا تھا اسے. اور یہ اس کو بھی ٹینشن ہونے لگی ہے یار تجھے اور کوئی کام نہیں ہے, وہ ہر دفعہ تو ماں کا لاڈلی بن جاتا ہے. اب کیا کرو گے؟ چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑو گے؟ میں تو نہیں بتاؤں گا. یہ تو پھر یہ ایسے یہ تو کیوں کیا کیوں ہو گیا نا, میں تو نہیں بتاؤں گا. نہیں میں تو نہیں بتاؤں گا. You see the point. اصل میں نا دیکھیں, جب پلان ہوتا ہے نا تو اس پلان کے پاسبل کانسیکوینسز بھی آپ نے سوچے ہوتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جب آگے سے جواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو ثابت کروں کہ تو غلط کہہ رہا ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ پلان کتنا امپاور ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹوپڈسٹ پلان جو پتا کیا تھا, دنیا کا گندا ترین پلان. آپ کو یہ پتا چلا آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں یا آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں یا آپ جنرل بننا چاہتے ہیں, کرنل بننا چاہتے ہیں, لیکن یو ڈونٹ نو دا وے. آپ نے انٹرنیٹ سرچ ماری, سارا کچھ کیا, نہیں سمجھ آ رہی. تو ایک دم سے میں نے آپ کو بتایا یا طاہا نے بتایا, کسی لڑکے نے بتایا احمد کو کہ بھائی راولپنڈی کے اندر فلاں بندہ ہے میرے کانٹیکٹ کا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے کل 4 بجے آ کے ملو, انشاءاللہ تجھے A to Z سب کچھ بتا دوں گا کہ تو نے کیا کرنا. باقی کرنا تیرا کام ہے, لیکن ایک گارنٹی ہے, جو انفارمیشن دوں گا انشاءاللہ بالکل کھری ستھری 0 میٹر انفارمیشن ہو, تجھے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پلان ہے, بولے پلان ہے. اب یہ پلان بناتا ہے, الحمدللہ فائنلی اٹس ڈن. وہ کہتا ہے ملنا میں نے کل 4 بجے, کیونکہ اس کے بعد میں نے کینیڈا چلے جانا, اس کے بعد تیرا میرا واسطہ کوئی نہیں ہے, میں مل نہیں سکتا, کل ہی ملنا 4 بجے. اب آپ ایک پلان بناتے ہیں, ڈن, چھٹی لے لی. پلان نمبر 2, چھٹی لے لی آپ نے اپنی کام سے یا کسی جگہ سے, اور آپ نے کہا کہ میں نے ڈرائیو بک کروا لی ہے اور کل میں انشاءاللہ وہاں پہ جاؤں گا, 2 بجے پہنچ جاؤں گا, 2 گھنٹے پہلے ہی. گڈ پلان ہے؟ کتنوں کو لگتا ہے کہ پلان اچھا ہے؟ واپس بولیے گا. تھوڑی سی بات یہ جو ساری رات ہیر رانجھا کی کہانی سناتے رہے, صبح کہتے ہیں ہیر کون ہے اور رانجھا کون ہے. یہ آخری والی بات جو آپ نے کی ہے, پلان کہنے سے وہ والی بات 2 گھنٹے, ہاں یہ والی بات 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا وہاں پہ, ٹائم سے پہلے پہنچ گیا نا. یعنی کہ اس نے پلان بنایا نا, رات کو اس نے پلان بنایا کہ بھائی میں نے ڈرائیو بک کروا لی ہے, کل میں یہاں پہ جاؤں گا اور 2 بجے وہاں پہ پہنچ جاؤں گا, 4 بجے اس سے کیا ہے میٹنگ ہے, اور میٹنگ لے کے انشاءاللہ اس پلان کے مطابق میں ورک کروں گا. از اے گڈ پلان اور بیڈ پلان؟ بیڈ پلان. اگر بیڈ کیوں؟ اس نے کانسیکوینسز کا نہیں سوچا کہ اگر وہ بندہ نہ ملا یا اگر میں فرض کریں. نہیں سب سے بڑی بات ہے میرے بھائی, اگلے دن عمران خان کی ریلی ہے, سارا کچھ بلاک, پلان ختم. اسی بکواس پلان. لیکن ابھی آپ کو سر کو لگا تھا ہاں یار پلان تو اچھا ہے, بیکاز دیٹس ہاؤ یو تھنک. اکثر ایسے سوچتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ ہمارا پلان ہے. یو سی دا پوائنٹ. ان سین نہیں, پاسبل کانسیکوینس. دیر از اے ڈفرنس. جو ان سین ہوتے ہیں وہ لڑکے کے لیے بھی ان سین ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے بھی ان سین ہوتے ہیں, وہ حالات کے بھی ان سین ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ود ایگزسٹنگ نالج. جو ایگزسٹنگ نالج ہے, مشورہ ہے, آپ کی ریسرچ ہے, نالج ہے, اس کی بنیاد کے اوپر یاد رکھیں ویلیوز چینج نہیں ہوتی دنیا میں. کیا نہیں چینج ہوتا؟ ویلیوز. کل بھی ماں اسی طریقے سے خوش ہوتی تھی جیسے آج کی ماں خوش ہوتی ہے, چاہے وہ خدا مانتے ہیں یا نہیں مانتی ہے. ایموشنز ڈونٹ چینج. اس لیے آپ کورین کی کوئی فلم دیکھتے ہو نا, آپ رو پڑتے ہو, حالانکہ وہ کوریا والے ہیں, کیونکہ ایموشنز کی لینگویج کوئی لینگویج نہیں ہوتی ہے. ایموشن کی سب سے بڑی لینگویج ہوتی ہے, بس انسان ہونا چاہیے. اور یوزلی کتوں کے ساتھ بھی ہماری ایموشنز میچ کر جاتے ہیں.
لٹرلی کبھی کبھی آپ کتا دیکھ کے رو پڑتے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ گھوم پھر رہا ہے بیچارہ، اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، آپ رو پڑتے ہیں کہ نہیں؟ دیٹس ہاؤ پاورفل ایموشنز آر. ایموشنز ڈونٹ چینج. اس لیے میں نے آپ کو ایموشنل کوشچن پوچھا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس نے کہا میں نہیں سنتے تیرا دکھ جا، کسی اور کو سنا جا کے، آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاؤ ول یو ریئیکٹ؟ تھنک اباؤٹ اٹ بیفور. کیونکہ آپ کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی اور وہی وجہ اس نے توڑ دی. واٹس دا پلان؟ وہ بننا چاہیے پہلے. تو آپ کے یہ سارے پاسبل کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں، ان ساروں کو آپ مد نظر رکھ کے، اس کو کہتے ہیں بفر. یہ بفر آپ نے پہلے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جواد بھائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ مال روڈ بلاک ہے اس لیے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا. بکواس آدمی ہے یہ. اس نے بفر نہیں رکھا. پاکستان میں رہ رہے ہو بھائی تم، یہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے لے کے نکلنا ہے. یہ پلان کے اندر شامل ہے، یہ بھی پلان ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ مثبت نتیجے کے انتظار پہ. یہ ہوتا ہے صبر. آپ نے ابھی شادی کی بات کی ہے، تو اس میں ہماری ہیومن سائیکی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہم جب آپ بات کریں تو پہلی ملاقات کی کہ اس میں ہم جج کر لیں جی اگلا اگر اس نہیں دیکھیں نا، ایک ریڈی والے کی بیچارے کی کیا سائیکی اسٹرانگ ہوگی؟ ایک ریڈی والے کی کتنی، کوئی بیچارہ وہ سائیکالوجی کو جانتا ہے، وہ نفسیات کو جانتا ہے. نہیں پلان سب کا ہوتا ہے میری جان. دا کوشچن از اٹس اے گڈ پلان اور میں نے ابھی کہا نہیں پلان ہوتا ہے میری ماں بیمار ہے اس لیے میں لے آیا. یہ پلان نہیں ہے. پلان تو ہے بٹ اٹس اے گڈ ون. از اٹ اے گڈ ون؟ یو سی دا پوائنٹ. پلان ہوتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن وہ پلان اچھا ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. تو جو جتنا پڑھتا ہے، جتنا علم آتا ہے، اتنا اچھا اس کا پلان ہوتا ہے. جتنا جاہل ان پڑھ گوار ہوتا ہے اتنا ماٹھا اس کا پلان ہوتا ہے. وائی؟ کیونکہ نالج کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتا نا. اس لیے کہ طالب العلم فریدہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، بیسک علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ فرض ہے. دیٹ سو دیٹ اس کو ڈیسیجن بنانا اچھا ہو جائے. چھوٹے موٹے پلانس تو کم از کم زندگی کے بنا لے وہ. یو سی دا پوائنٹ. اسلام ریڈی والے کو بھی کہتا ہے کم از کم اس کے پاس اتنا سا پلان تو ہونا چاہیے. کھڑے ہو جائیں سارے. آپ نے بھاگ کے جانا ہے، وہ دیوار تک ہاتھ لگا کے آنا ہے. بھاگنا ہے، رک کے کوئی نہیں. بھاگ کے بھیا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ بھی میرا ایک پلان تھا کہ اگلا فیز اچھا ہو جائے. اتنا ہی پلان ہے کیا؟ دیکھیں میرا پلان اتنا صحیح ہے، سانس چڑھ گئی. اچھا اب دیکھیں، اب یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں نا، جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں، تو آپ کو صرف اصل میں ایک آیت سمجھانے کے لیے کی ہیں. یو نو دیر از اے 2 ways جہاں پہ اسلامک اسپیچز دی جاتی ہیں. کہ کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نا وہ بہت ساری آیات بیان کرتے ہیں، 30-40 آیات ایک ہی ٹاپک کے اوپر بیان کرتا ہے. اللہ نے اس کو ایسے کہا، ایسے کہا. مجھے شوق ہے کوئی ایک بیان کر دو لیکن وہ پریکٹیکلی سمجھ آ جائے، اسٹیبلشڈ ہو جائے. اوکے دیٹس واٹ اٹ مینس. بس وہ کافی ہوتی ہے زندگی بدلنے کے لیے. کسی بندے میں اگر پیاس بن جائے پھر وہ اپنی تلاش پھر خود جاری رکھتا ہے، وہ اور جاننا چاہتا ہے، وہ اور سیکھنا چاہتا ہے. تو قرآن کی نا بیکایت ہے، امیجن یو کین ٹاک ٹو اللہ. یعنی کہ اللہ آگے سے بات، یعنی کہ ٹاک ٹو اللہ تو ہم کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ جی، اور اللہ آگے سے کہا ہاں بندے. اس طرح بات ہو سکتی ہے. جسٹ امیجن. اور آپ اللہ کہتے ہیں یا اللہ IMF دیکھو، ہمارے ملک کے حالات دیکھو، پولیٹیکل انریسٹ دیکھو، یا اللہ میرے حالات دیکھ، تو سب کچھ جانتا ہے. ہیلپ. آپ کیا کہتے ہو؟ ہیلپ، مدد کر. اللہ ریپلائز یو بیک. اب آپ نے جو کچھ ابھی تک ہماری باتیں ہوئی ہیں سب ذہن میں رکھنی ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے بندے میرے پاس صرف دینے کے لیے تجھے 2 چیزیں ہیں. اگر ان 2 چیزوں میں تجھے کچھ نظر آتا ہے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ان 2 چیزوں میں تجھے کچھ نظر نہیں آتا، آئی ایم سوری، یو کانٹ بی ہیلپڈ. تیری مدد نہیں کی جا سکتی بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیلپ یور سیلف. اور وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آئی نو کچھ لوگ سوچ رہے تھے کون سی والی ہے. وَاسْتَعِینُوا
اللہ کہہ رہا ہے مدد پکڑو، مدد لو 2 چیزوں سے، پہلا اور دوسری اچھا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے یعنی کہ پہلے کیا بیان ہوا ہے، پھر کیا بیان ہوا ہے، صبر نہیں ہو رہا، نماز پڑھو وہ ہو جائے گا۔ نماز صبر مضبوط کرتی ہے، نماز سیلف کنٹرول مضبوط کرتا ہے۔ آپ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، آپ نے ایک لڑکی دیکھ لی ہے، فرسٹ سائڈ لو ہو گیا، صبر نہیں جانا اس کے پیچھے۔ جو آج بھائی خوابوں میں آ رہی ہے، رات کو آ رہی ہے، اٹس نیچرل، صبر نہیں ہو رہا نا، بولو نہیں ہو رہا نا، میک وضو، پرے ٹو رکا، یا اللہ صبر نہیں ہو رہا، پرے اگین۔ ہمارا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان 2 چیزوں میں تجھے مدد نظر نہیں آتی، یو کانٹ بی ہیلپڈ، کھلے ولے کرو، مدد بھول جاؤ، صبر اور نماز۔ اب یہ IMF جتنا بھی مسئلہ ہے نا، آپ کو پتا ہے پاکستان سستا ترین ملک ہے دنیا کا، آج بھی 20 روپے کی روٹی کھا سکتا ہے بندہ، 20 روپے کی روٹی آج کے دور میں، نان پکڑو اوپر سے حلیم لگا کے دے گا، کھا لو، بھوک مر گئی۔ میں نے کباب کھانا ہے، میں نے چکن کڑھائی کھانی ہے، صبر صبر، پیسہ ہے کھاؤ، پیسہ نہیں صبر، مہنگائی ہے ہی نہیں، صبر ہو، دیر از نو مہنگائی، صبر نہیں ہے، مہنگائی ہے۔ میں چائے کے بنا نہیں رہ سکتا، میں برگر کے بنا نہیں رہ سکتا، میں تکے کے بنا نہیں رہ سکتا، میں ہفتے میں اندر 1 دفعہ گوشت رکھو میں نہیں رہ سکتا، تو بھگت، پھر شکایت کیوں کرتے ہیں مہنگائی کی؟ اسلام کا کیا سمپل سا فنڈا ہے، اسلام کا سمپل سا اصول ہے، پیسہ ہے استعمال کرو، شکر کرو، پیسہ نہیں ہے صبر کرو، الحمدللہ دونوں حالتوں میں تم جیتے ہوئے ہو، یا شکر کرو یا۔ آج کی پبلک ہماری صبر کر لے، 600 کا چکن ہو گیا، ایسی ٹھیٹ قوم ہے، پھر بھی کھائے گی، چکن پھر بھی ختم ہوتا ہے، نہ کھاؤ یار، اور نہ کھاؤ، 1 ہفتہ نہ کھاؤ، مفت بیچیں گے تمہیں، مفت بیچیں گے، خدا کا واسطہ لے لو، مر جائیں گے یہ مفت۔ لیکن وہ ہماری خواہشات کا دھندا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے چکن کے اندر انجینئرنگ ہوئی ہے باقاعدہ، دیر از اے فوڈ انجینئرنگ۔ آج کا فوڈ نشئی بناتا ہے بندے کو۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچے پاپڑ کے بنا رہ سکتے ہیں، سیب نہیں کھائیں گے پاپڑ کھائیں گے، سیب نہیں کھائیں گے، دیکھیں جو نیچرل چیز ہے ڈائریکٹ اللہ سے آ رہی ہے وہ نہیں کھائیں گے، پاپڑ کھائیں گے۔ پاپڑوں کے اندر فوڈ انجینئرنگ کی ہوتی ہے انہوں نے، شوگر کا ایک خاص لیول ہے، سوڈیم کا خاص لیول ہے، فلاں کا، وہ کیمیکل ریاکشن کریٹ کرتے ہیں، بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، وہ ہر دفعہ لیز ہی پکڑے گا، اس کے سامنے سونا رکھ دو لیز رکھ دو وہ لیز پکڑے گا، پھر کیا کہتے ہیں مہنگائی ہے۔ جسٹ امیجن ایک بندہ میکڈونلڈ کے سامنے جا کے کھڑا ہوا ہے، کہتا کتنی مہنگائی ہو گئی، 350 کا برگر دے رہے ہیں اور ساتھ 1 بوتل دے رہے ہیں، او بابو تیرے لیے نہیں ہے، اٹس ناٹ فار یو، جا کے ادھر 50 روپے کا برگر کھا جو شامی ملتا ہے، میں تو حافظ صاحب ہی کھانا، تو بغض نہ پھر یار، پھر یہ مہنگائی کیا کر رہا ہے یار، تیرے لیے نہیں ہے یہ کس کے لیے ہے بھائی، یہ کس کے لیے ہے؟ نہیں، جس کے پاس 350 ہے یہ اس کے لیے ہے، جس کے پاس 350 نہیں ہے اس کے لیے میکڈونلڈس، سمپل، میں نے یہی کھانا ہے، کیوں؟ میرا دوست کھا رہا تھا، اس نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی، میں نے بھی بنانی ہے، تو بھگت پھر نہ شکایت کیوں کرتا ہے؟ صبر نہیں ہے، صبر بھائی، صبر ہے، پیسہ استعمال کرو، کیا کرو؟ شکر، پیسہ نہیں ہے صبر۔ یار میری 32 ایج ہے واللہ، مطلب بزرگ تو اس سے بھی بیک چلے جاتے ہیں، قسم سے صرف 2 ایونٹس ہوتے تھے نیا سوٹ کے، نئے کپڑے پہننے کے، اور ہماری مطلب اس وقت نا ایک الگ خوشی ہوتی تھی، وائی بیکاز ہمیں نیا سوٹ ملے گا۔ اب تو یہ خوشی ختم ہو گئی ہے، آپ کو نئی شرٹ ملے، اب خوشی ہوتی ہے کوئی، واہ کوئی نیا سوٹ ملے گا، یہ ہوتا ہے واللہ، یہ ہوتا ہے آپ کو؟ ہمارے لیے اٹس لائک اے ہیوج ایونٹ، جیسے کوئی آسمان سے نازل ہوگی چیز، کیونکہ ونس ان اے وائل ہوتا ہے، وہ واو فیکٹر ختم ہو گیا، واو یہ فیکٹری ختم ہو گیا۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ واو فیکٹر ایک کمال قسم کی آپ کے اندر فیلنگز پیدا کرتا ہے۔ تو ایک عید ہوتی تھی چھوٹی، وہ بھی، بڑی عید پہ تو کچھ کرتی نہیں تھے، وہ بکرا ہوتا ہے بھائی گوشت کھاؤ، چھوٹی عید، اور دوسرا کوئی شادی آ جائے، اور یار گھر والوں میں کسی کی شادی آ جائے بھائی تو کیا ملتا ہے؟ اس وقت سوٹ ملتا تھا، اب ہر مہینے ملتا ہے، ہر مہینے، اور یہ کم کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی ہے،
تو نہ لینا بھائی ہر مہینے. کس نے کہا لے؟ گن پوائنٹ پہ تجھے رکھا ہوا کسی نے؟ نہ لے بھائی, بچا پیسے, بچت کرو تاکہ کسی اس کام پہ لگا سکو جو زیادہ اہم ہے, جو زیادہ ضروری ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ صبر نہیں ہوتا میرے بھائی, صبر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اس کو کیا لگتا ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. میرا سوال ہے, ہاں بس میں آ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے دنیا میں اس وقت جو آپ کو فائنینشیلس پڑھاتے ہیں, پیسہ کمانا سکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ کمانا اصل نہیں ہے. نہیں, استعمال کرنا اصل ہے. ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹ. جس کو پیسہ اسپینڈ کرنا آ جاتا ہے نا, اصل امیر یہ ہوتا ہے. کچھ بندے ہوتے ہیں وہ لاکھ روپے سے کروڑ بنا لیتے ہیں, اور کچھ بندوں کے پاس کروڑ ہوتا ہے وہ لاکھ نہیں کما سکتے. یو سی دا پوائنٹ. پیسہ اسپینڈ کیسے کرنا ہے, اور وہ کون کرے گا؟ جس کے پاس پلان ہے. ہی نوز کون چیز فرض ہے, کون چیز سنت ہے, کون چیز نفل ہے, کون چیز مباح ہے, کون چیز مستحب ہے, کون سی چیز مکروہ ہے. اس پہ تو خرچ ہی نہیں کرنا بھائی, ہمارے وارے کی چیز ہی نہیں ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں ہمارے سیانے, جس گاؤں نہیں جانا اس کا راستہ, بولو جس گاؤں نہیں جانا اس کا راستہ. خواتین میں اور ہمارے لوگوں میں سب سے ڈینجرس چیز پتہ کیا؟ ونڈو شاپنگ. دیکھو یہ اتنے خبیث ہیں یہ کنزیومرزم والے, کمرشل والے, کہتے ہیں کچھ نہ لینا, ونڈو شاپنگ کرو. کیوں کرو بھلا؟ کیونکہ خواہشات کا دھندا کرتے ہیں, پھر خواہشات مچلتی ہیں. اینڈ ناٹ ایوری ون ہیو سیلف کنٹرول. ہر کسی کا سیلف کنٹرول ہوتا, ہر کسی میں صبر. میں نے آپ کو کہا کہ میجورٹی ہار جاتی ہے. میجورٹی کہتی ہے اب سب کے پاس اینڈرائڈ ہے, میں نے اینڈرائڈ لینا, حالانکہ اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اینڈرائڈ ہو یا نہ ہو, کیونکہ اس نے صرف کال کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد 3310 ٹھیک ہے, لیکن اب سارے اینڈرائڈ لے رہے, تو میں نے بھی اوقات نہیں ہے اس کی, ادھار لے کے لے رہا ہے, مہینے کی قسط پہ لے رہا ہے, 2000 روپے قسط دینی ہے اس نے, اور کم از کم اگلے 12 مہینے کے لیے. تو بھگت نہ, پھر مہنگائی کیا غلط کر رہا ہے یار, کیونکہ پلان تو ہے کوئی نہیں ہے. اس کو لگا میری نوکری لگی ہوئی ہے, 2 مہینے بعد نوکری چھوٹ جاتی ہے, اب قسط کہاں سے دے گا؟ اب یہ گورنمنٹ گالیاں دے گا, سب گالیاں تجھے دینی ہے. کیوں لیا یہ؟ تیری ضرورت کیا ہے بھائی؟ نہ تیرا کوئی بزنس ہے, نہ تیرے کو کاروبار ہے, نہ تیرے کو زیادہ دوست یار ہیں. تو نے کال کرنی ہوتی ہے, میسج کرنا ہوتا ہے, کھلی ولی بس. یار 1500 روپے کا وہ جو ہے نا, 1500 کے 2000 روپے کا اب ویڈیو والا موبائل مل جاتا ہے, چائنا کا مل جاتا ہے, بس کھلی ولی, یہ لے لو. تجھے کیوں لینا ہے آئی فون؟ گیو می ٹاپ 10 ریزنز کیوں لینا ہے. میں آپ کو تقریباً چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, کسی کے پاس کوئی ریزن نہیں سوائے اس کے, سب لے رہے ہیں. میرے دوست کے پاس ہے, میں نے فٹ ان ہونا ہے, اور میرا بھی پتہ چلنا میرے پاس بھی کچھ توپ ہوں, میرے پاس بھی کچھ چیز ہے بس. تو بھگت نہ پتر, پھر بھگت. مہنگائی نہیں ہے, یہ تو جھوٹ بولتا ہے. یو ڈونٹ ہیو پاور ٹو بائی, اس کو مہنگائی کہتے ہیں. تو پاور انکریز کرتے ہیں اپنی, جس کی پاور انکریز ہوتی ہے اس کو مہنگائی نہیں لگتی. ہاں سر میرا سوال یہ تھا کہ صبر کا تعلق ایمان سے بھی ہے. ڈیفینیٹلی. تو جو ہم بینگ اے مسلم اور جو غیر مسلم ہیں, میں نے دیکھا کہ ان میں سر صبر زیادہ ہے, اور وہ صبر نماز بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور ایمان بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمارے پلان, کیا فیکٹر ہے؟ پلان, جی سر. پلان ہوتا ہے نا. جی سر. تو پلاننگ تو سکھائی جاتی ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلاننگ سکھائی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کو کیسی لیگو مووی دیکھے کبھی؟ لیگو یا لیگو پلان ہوتا ہے نا اس میں. او بھائی لیگوز کیا ہوتی ہیں؟ لیگو کا گھر بنانا نا آپ نے, اور بولو پتہ ہے نا لیگو, وہ چھوٹے چھوٹے ایسے پیسز ہوتے ہیں, وہ پیسز جوڑ کے آپ نے کیا بنانا ہے, آئرن مین بنانا ہے, کچھ سیڑھیاں بنانی ہے, جو مرضی بناؤ, ہوتا ہے نا. یہ اصل میں گیم تھی پلان سکھانے کے لیے. یہ صرف پیسز نہیں ہے, ان پیسز کے اندر ایک گھر ہے, ڈھونڈو. اور وہ گھر انہوں نے ایک پکچر میں بنایا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. پھر ان کو وہ, یہ بچے کو اتنے سے ہیں, ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ پلاننگ. ان کو لٹرلی پتہ کیسے سکھاتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے جو آتا ہے یہ تو ساروں کو پتہ ہوتا ہے. ہمارے بچوں کو واش روم کرنا آتا ہے؟ ہمارے بچوں کو واش روم یوز کرنا نہیں آتا. یقین کرے 6-6 7-7 سال کے بچوں کو اماں جو ہے نا اس کو کموڈ پہ بٹھا رہی ہوتی ہے, 7 سال کا ہو گیا, ڈنگر پیدا کرو, ڈنگر. اس کو واش روم, کتے کو آتا ہے واش روم کرنا, کتے کو آتا ہے. وہ سائڈ پہ جا کے نا مٹی کرتا ہے, پیشاب کرتا ہے, پھر مٹی اوپر دے دیتا ہے, کتا. 7 سال کے بچے کو واش روم نہیں کرنا آتا. اب وہ آپ کو باہر پتہ کیسے سکھائیں گے؟ وہ ایسے بولیں گے بیٹا, ان کو پھر پوچھیں گے اسٹیپ 1 اوپن دا گیٹ, سمجھ رہے ہیں. اسٹیپ 2 کلوز دا گیٹ. جواب میں دس از ٹو مچ. صبر,
صبر. مائنڈ ایسے سیکھتا ہے, صبر یار صبر. اسٹیپ 3 واللہ ایسے سکھاتے ہیں, میں نے ویڈیو دیکھی باقاعدہ. اسٹیپ 3 آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ گندا تو نہیں ہے. اسٹیپ 4 اب گندا ہے تو کیا کرنا ہے, ٹیشو لینا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, لیکن آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. اسٹیپ 5 واش یور ہینڈس. اسٹیپ 6 سٹ اگین. اسٹیپ 7 اگر آپ کو لگے کہ مجھے چھینٹے لگ گئے ہیں دین واش یور سیلف اگین. اس طرح سکھاتے ہیں. آپ پھر اس کو واش روم کرواتے ہیں, کم ڈو دی اسٹیپس, کروا. یہ پلان ہے, پلان سے صبر آتا ہے. اس لیے کچھ اللہ کے اصول سانجے ہیں, وہ سب کے ہیں. محنت کرو پاؤ. بل گیٹس کرے گا تو محنت کا نہیں ملتا اس کو, شیطان محنت کرے تو اس کو مل جاتا ہے بھائی. دا پوائنٹ از آخرت میں اصل میں فیصلے کی بنیاد ایمان ہے. آخرت میں دنیا میں کچھ اصول کیا ہے, وہ کامن ہے. اٹس سیم فار ایوری ون. یو ہیو دا پلان, یو ہیو پیشنس. یو ڈونٹ ہیو پلان, یو ڈونٹ ہیو پیشنس. خلی ولی. تو آج کا جو گورا ہے اصل میں اس نے ہم سے یہ سیکھا ہے, کیونکہ ہماری ایوری تھنگ کا پلان ہے. نماز پڑھنی ہے, دیر از اے پلان. روزہ رکھنا ہے, دیر از اے پلان, ہے کہ نہیں. نماز پڑھنے کیا کریں گے سب سے پہلے, وضو کیسے کرنا, جو مرضی کرتے رہو. اسٹیپ 1 نیت. اسٹیپ 2 سٹ, واش یور ہینڈز, کولی, ناک میں پانی, منہ. اسٹیپ یو سی. اسٹیپ 4 جگہ چیک کرنی ہے, گندی تو نہیں ہے. اسٹیپ یو سی روزہ کیا ہے. اسٹیپ 1 سحری ٹائم اٹھو. اسٹیپ 2 سحری کرو, نیا کرو. یو سی دا پوائنٹ. اسلام میں ہر چیز میں کیا ہے, السلام علیکم کیسے کرنا ہے. اسٹیپ 1 السلام علیکم. اسٹیپ 2 شیک یور ہینڈ. ہر چیز میں اسٹیپس ہیں. آپ نے جوتا پہننا ہے, اسٹیپ 1 جب جوتا اتارنا ہے تو پہلے لیفٹ اتارنا ہے, پھر رائٹ اتارنا ہے. جب جوتا پہننا ہے پہلے رائٹ پہننا ہے, پھر لیفٹ پہننا ہے. ہر چیز میں اسلام نے پلان دیا ہے, ان آرڈر ٹو بی پیشنس, بیکاز نو پلان نو پیشنس. سمجھ آئی. تو گورا کرے گا تو گورا سچ بولے گا, اجر تو ملے گا اسے کا, لیکن صرف دنیا میں. سر ہم سے زیادہ تو بے صبری پہ پھر گورا ہے نا, کہ وہ ہر چیز میں مٹیریلسٹک زیادہ ہے, بہت زیادہ فاسٹ ہے, زیادہ ایڈوانسڈ ہے, پھر بھی ان کا پیشنس کا لیول ہم سے زیادہ ہے. نہیں دیکھیں نالج کے ساتھ کنیکٹڈ. اصل میں نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہر 2 سیکنڈ میں ایک ریپ ہو جاتا ہے یو ایس اے میں. یو نو دیٹ, یو ڈونٹ نو دیٹ رائٹ. یو سی دا پوائنٹ. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, بلڈنگیں دیکھی ہیں جو آج سب ان کی, ان بلڈنگوں میں ماں بہن ایک کر رہے ہیں, کیا فائدہ بلڈنگ بنانے کا. یعنی کہ بش جو ہے اس کا دل صرف کرپٹ ہے, اور حسد آ گیا اس کا مسلمانوں کے بارے میں. 10 لاکھ بچہ مار دیا اس نے, رینڈ پہ کہتا سوری. آپ بتاؤ کون سے مسلمان, نواز شریف نے کیا ایسا؟ بے غیرت ہے, کمینے ہیں لوگ ہمارے سیاستدان. اوکے 10 لاکھ بچہ تو نہیں مارا نا. دنیا کے اندر سب سے بڑے ہوائی اڈے بدماشی کر رہا ہے, ہر ملک کے آس پاس اس نے ہوائی اڈا بنایا ہوا ہے اور اپنے جہاز کھڑے کیے ہوئے ہیں جسٹ فار سرویلنس. تو کون ہوتا ہے سرویلنس کرنے والا؟ ہمارا ملک ہم جو مرضی کریں, کرنے دیتا ہے, کرنے دیتا ہے بھائی. اپنے جا ملک میں جا, بھاڑ میں جا, جو کرنا ہے تو نے کرنے دیتا ہے. بدماش ہے. بٹ یو ڈونٹ سی دیٹ. ہم کیا دیکھتے ہیں, جو آپ کو یونیورسٹی دکھاتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹی میں جو تعلیم ہے وہ امریکہ سے آئی ہے, اور وہ تعلیم کی نظر سے آپ اس امریکہ کو دیکھتے ہو. وہاں پہ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. مور دین 80% جو ہے وہ ان کے کیا ہے, بچے ختم ہے, فیملی نہیں ہے. ہمارا کیا ہے, جیسے مرضی ہیں. آپ کے بھی کونی پہ چوٹ لگنی ہے, صرف سارا خاندان اکٹھا ہوگا آپ کے گھر, حالانکہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. خاندانی سسٹم دیکھ رہے ہیں, مضبوط دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی کہنا صرف ہم نے اپنے اپنے رشتے دار بلانے ہیں, صرف ایک فیملی, 200 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ یہ پھر بھی کدھر سے آ جاتے ہیں, آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یو سی دا پوائنٹ. تو موریلٹی کے اندر دے آر ڈیڈ, میٹیریلز کے اندر وہ ہائے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں اب ہم نے سکسیس کو ریڈیفائن کرنا ہے, کیونکہ ہمیں لگا تھا میٹیریلز میں آگے جاؤ گے یو ول گیٹ ایوری تھنگ, بٹ ہم نے بیلنس لوز کر دیا. یعنی کہ مریخ پہ پہنچ گئے, دل سے حسد نہیں مٹا سکتے. مٹا کے دکھاؤ. ہم آرام سے مٹا سکتے ہیں, کیونکہ حسد والا بندہ یہ کہتا ہے اللہ عقل مند نہیں ہے, اس لیے وہ حسد کرتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے اللہ کو نہیں پتا میں نے کس کو دینا تھا اور اس کو نہیں دینا تھا. یہی مطلب ہوتا ہے نا حسد کا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کیوں ملا ہے؟ یہی حسد ہوتا ہے نا. کس نے دیا اس کو؟ پرابلم سالو. وہ اللہ ہی نہیں مانتے, پرابلم ہی نہیں سالو ہوتی. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی اس کو کیوں ملا ہے, مجھے کیوں نہیں ملا. محنت تو میں نے کی تھی. ڈپریشن, ڈیڈ. ہر 20 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے. 20 سیکنڈس. دنیا میں سب سے زیادہ ویپنز امریکہ کے پاس ہے. ہر شہری کے پاس ویپن ہے. کسی ایک دن ادھر کیاس ہونا ہے, پون کے رکھ دینا سارا ہونا.
ہر تقریباً 2 سے 4 منٹ میں قتل ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن ان کا میڈیا بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے، وہ اس کو زیادہ پینٹ نہیں کرتے زیادہ. ہمارا یہاں پہ وہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے لے جائے تو وہ دیکھ لو کیا کر دیتے ہیں. یو سی دا پوائنٹ. ڈیفینیٹلی دیر از اے گڈنس، لیکن وہ گڈنس سب میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے وہ صرف گورے میں ہو. وہ انڈیا میں بھی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ سب میں ہے، لیکن وہ مادے کے اندر، کیونکہ وہ دنیا کنٹرول کر رہا ہے اس وقت. بس مسئلہ صرف اتنا ہے، جو دنیا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے فیشن اس کا چلتا ہے. بس دیٹس اے سمپل. کہ ایک وقت تھا آپ دنیا کا کوئی علم نہیں سیکھ سکتے. ہماری یوتھ بلیو ہی نہیں کرے گی، دنیا کا کوئی علم نہیں سیکھ سکتے اف یو ڈونٹ نو عربک، بیکاز ایوری تھنگ واز ان عربک. سب کچھ عربی میں تھا. لیکن اس گورے نے کیا کیا، ہمارا سارا ڈیٹا کیا کیا اپنی لینگویج میں ٹرانسفر کر کے کہتا ہمارا ہے. دنیا میں کوئی بھی علم سیکھنا، کیمسٹری، بایو، آپ نے اسپیس، اسٹرانومی، یو نیڈ ٹو لرن عربک. عربی سیکھنی ہے آپ کو. جیسے آج کچھ بھی سیکھنا تھا وہ کیا سیکھنا ہے، یو سی دا پوائنٹ. اس وقت کیا تھا، اسلامک ورڈ تھی، تو کیا ابھی 1900 تک یار عربی تھی، سن 1900 تک. ابھی 1923 میں تو خلافت گری ہے ہماری. بس ہماری جنریشن نے اسلام کو پاور میں نہیں دیکھا. دیٹس دی اونلی ایشو. ہمارے سے پچھلی جنریشن کم از کم صرف 2 جنریشن پیچھے، دے سو اسلام ان پاور. سن 1900 تک دنیا میں کوئی فیصلہ ہونا ہے صرف 2 پاورز ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے پوری دنیا کا، آئدر مسلمان یا برٹش. دنیا میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. دنیا اب کدھر جائے گی؟ دنیا صرف 120 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے صرف. بس ہم نہیں تھے اس وقت، ہوتے وی ول ہیو مور کانفیڈنس. اس لیے ہم کہتے ہیں ریڈ ہسٹری. جتنا بندہ ہسٹری پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کو فیوچر برائٹ نظر آتا ہے. وی ور رننگ دا ورلڈ. ہم دنیا چلا رہے تھے اور آج میرے سے 2 اسائنمنٹ نہیں چلائی جاتی. واللہ تھنک اباؤٹ دس. ہم دنیا چلا رہے تھے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور آج میرے سے میرا چھوٹا بھائی نہیں سنبھلتا. ہمارے لوگ ایسے گفتگو کیا کرتے تھے، یار اب اگلا ملک کون سا فتح کرنا ہے. جب چائے پہ بیٹھتے تھے نا، اب اگلا ملک کون سا فتح کرنا ہے. دے یوز ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اور آج ہم کہتے ہیں کہ یار میرے ابو نے یہ کہہ دیا، میرا دل ہی نہیں لگتا. اتنا سا دل ہے، ایسے ٹوٹتا ہے. ہاں سوال یہ کہ گورے جو ہیں وہ پلان بنا کے سب کچھ کر لیتے ہیں، اور تو وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی وہ نماز سے بغیر صبر کرتے ہیں اور ساتھ پلان بناتے ہیں، پھر بھی کامیاب. میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، کچھ رول سانجھے ہوتے ہیں، وہ ادھر ہی تھے کہ ادھر گئے ہوئے تھے. لیکن تو کچھ پلانز ہوتے ہیں نا، کچھ تو نماز آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اسلام یہ مانتا ہے، یہ بات دھیان سے سنیے گا، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے نماز کا کیا فائدہ، پھر نماز کا کیا فائدہ، جب پلان ہو تو صبر کر لو، پھر نماز کا کیا فائدہ. لیکن کچھ جگہوں پہ پلان ہوتے ہی نہیں نا میرے بھائی، پھر کیا کرو گے. ایک پلان جنرل ہوتا ہے، آخرت. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی بات بتائی کہ وہ نیچے پھنسا ہوا تھا، مثال کے طور پر آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی کچھ نہیں پیا، اور ینگ عمر میں آپ کا بچہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. کیسے صبر کرو گے؟ کیا پلان ہے آپ کے اس کے لیے؟ کتنے زیادہ یہ اچھے گورے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی خراب ختم ہو جاتی ہے. جاب چھوٹ گئی، جارجی چھوڑ دی، ڈپریشن میں چلے گئے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو ایمان چاہیے نا کہ آخرت ہے. یو نیڈ ایمان، اور اس ایمان کو مضبوط کریں، نیڈ ٹو پرے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. میں کہہ رہا ہوں کچھ رولس کامن ہوتے ہیں، اور ان کامن رولس کے اندر سے ایک رول کیا ہے، یو ہیو پلان، یو ہیو پیشنس. اچھا ضروری نہیں ہو، میں کہہ رہا ہوں پھر پیشنس آسان ہو جاتا ہے. عمل تو پھر بھی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے نا بھائی، عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دے ہیو پلان. کچھ اور کامن رولز کیا ہیں؟ سچ بولنا. جو سچ بولے گا لوگ اس کی قدر کریں گے، نو میٹر ہو. اس کو کہتے ہیں یونیورسل لاز. آنیسٹی، جو گالی نہیں دیتا، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتا ہے، ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتا ہے، قبول نہیں کرتا. دیر از اے ڈفرنس. رسپیکٹ کرتا ہے. وہ بے شک اللہ کو نہیں مانتا، لیکن وہ ایک مسلمان کو کہتا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے، ہاں جی پڑھنی ہے، آپ یہاں پڑھ لیں. رسپیکٹ. تو ہر بندہ سے کیا کرے گا؟ رسپیکٹ کرے گا. یو سی دا پوائنٹ. اس کو یونیورسل لاز کہتے ہیں. کرپشن نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے. تو آپ کیوں دوسرے ملک کی تعریف کریں؟ کیونکہ کرپشن نہیں ہے. حالانکہ ہے، تون کے کرپشن ہے، تون کے ہے، لیکن اوپر کا جو ہیرارکی ہے نا، ٹاپ لیول کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ نہیں ہوتی ہے. نیچے ساری کرپشن ہوتی ہے. ادھر بھی پولیس رشوتیں لیتی ہے، سارا کچھ لیتی ہے.
بس ٹاپ کی جو اوپر مینجمنٹ ہوتی ہے 4-5 جو مین ان کے آفیسز ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتی, وہ اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور اگر سامنے آ جائے تو لٹکا دیتے ہیں, وہ سوچتے نہیں ہے بندہ. ابل تو وہ کہتے ہیں کیپ ان یور گڈ بکس, ادھر نہ آنے دینا, آ گئی تو ہم لٹکائیں گے تاکہ سسٹم ورکنگ کر پائے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ کرپشن ہوتی ہے بھائی. ملیشیا میں تھے, حالانکہ ٹاپ پہ ہے, بڑا اچھا ہے, لیکن پیسے لے کے ہمیں چھوڑ دیتے تھے. وہی کہہ رہا ہوں نا, اس لیے وہ ٹاپ کی چیز کو اسٹرانگ رکھتے ہیں. بس نیچے کرپشن ہوتی ہے, نیچے ہوتی ہے بھائی. یہ ہمیں لگتا ہے نا کیونکہ اس سسٹم نے یہ جیت گئے, کیونکہ سسٹم پاور میں ہے نا. جو چیز پاور میں ہوتی ہے وہ بو ہوتا ہے, پھر اس کا فیشن چلتا ہے, اس کا ٹرینڈ چلتا ہے, اس کی سوچ چلتی ہے, اس کی فکر چلتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی طرح بننا ہے. نیچرل ہے نا, یہ نیچرل ہے. ابھی سوال پوچھ رہے تھے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے, میرے بھی ذہن میں آیا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ نان مسلم کمیونٹی کا اگر پلان اچیو بھی ہو جاتا ہے, وہ ان کا پھر بھی کوشچن ہوتا ہے نا اور یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ سکسیس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. ہاں, تو ہمارے لیے نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اگر یہ پلان نہیں بھی اچیو ہوتا, ہمارے پاس آخرت کا خزانہ ہوتا ہے. اور ہماری نہیں میجورٹی کا پلان نہیں اچیو ہوتا بھائی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, مور دین 80-90% لوگوں کے پلان نہیں اچیو ہوتے. دنیا جو ہے اس وقت جو ہے نا, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا, یعنی کہ دنیا کی کم از کم 60-70% جو رقم ہے, جو پیسہ ہے, وہ 600 لوگوں کے پاس ہے یار. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ 600 لوگ ان کے پاس ہے. کتنا پیسہ؟ دنیا کا 60-70% پیسہ 600 لوگوں کے پاس ہے. دنیا 2-3% لوگ چلاتے ہیں. کامیابی اتنی لوگوں کی ہوتی ہے. اکثریت جو ہوتی ہے وہ یوزلی فیلیئرز ہوتے ہیں. اس لیے یو نیڈ ریلیجن وچ ہمیشہ سکسیس ہی ہے. یعنی کہ وہ ریڈی والا بھی کامیاب ہے, وہ عام بندہ بھی کامیاب ہے, وہ امیر بھی کامیاب ہے, غریب بھی کامیاب ہے, گورا بھی کامیاب ہے, کالا بھی کامیاب ہے, موٹا بھی کامیاب ہے, پتلا بھی کامیاب ہے, اف آپ یہ 2-4 چیزیں کر رہے ہیں. یو سی دا پوائنٹ. تبھی یوزلی جب ریلیجن شروع ہوتا ہے تو اس کو غریب مانتے ہیں, بیکاز وہ ہارے ہوتے ہیں, تو ان کو یہاں پہ جیت نظر آتی ہے, ان کو یہاں پہ سکسیس نظر آتی ہے, ان کو یہاں پہ وکٹری نظر آتی ہے کہ ایسے ہم بھی جیت سکتے ہیں, ہمیں بھی عزتیں مل سکتی ہیں, ہمیں بھی رسپیکٹ مل سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آخر میں لمبی ہو گئی ہے. صحابہ جب کمزور حالت تھے تو کفار کے پاس مال تھا, تو صحابہ کس طرح یہ اپنے آپ کو یقین دلاتے تھے کہ یار ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے؟ بیکاز دے بلیو ان پروفٹ. ایک تو بہت زیادہ دے بلیو ان پروفٹ. یہ سچ کہتا ہے. ابھی تک جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے, تو جو کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہی ہوگا. ماضی کی بنیاد پر اپنا ایمان. نہیں سچ ہے نا, وہ رسول اللہ سچ ہی کہہ رہے ہیں, یہ سچ بولتا ہے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آج تک اس نے جھوٹ, اور یہ اگر اللہ معاف کرے, اگر اللہ معاف کرے میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آتا ہے, وہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس کو پاور چاہیے, اس کو چاہیے نہیں. وہ عام سے بندوں کی طرح رہتے ہیں. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی گدی نہیں چاہیے, کوئی عورت نہیں چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, بلکہ لگاتے ہیں اپنے آپ سے. تو دیر از ڈفرینس بٹوین نوئنگ دا پاتھ اینڈ واکنگ دا پاتھ. ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں ہوتا. ہماری یوتھ پتہ کیسی ہو گئی ہے, یہ سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے. بھائی یہ پنکھا کیسے چلتا ہے؟ اب میں تھوڑا بہت کرنٹ یہ ہوتا ہے, الیکٹرانز ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے بلانا ہے, پنکھا کیسے چلتا ہے؟ میں کہا یہ بٹن دبانے سے. ادھر آؤ, یہ بٹن دباؤ, یو سی چل گیا. کیسے؟ یو ول نو. صبر. نو دیر از ڈفرنٹ بٹوین نوئنگ دا پاتھ اینڈ واکنگ دا پاتھ. ہر چیز جاننا ضروری نہیں ہوتا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ کبھی کبھی صرف چلنا ضروری ہوتا ہے, بس چل پڑو. وہ چلنے کی اس وجہ سے ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ ناؤ ابھی ہم نے جو مین پوائنٹ بولا نا, وہ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ صبر کیا ہے. وہ ایک مسکنسیپشن, امید ہے وہ کلیریفائی ہوئی ہوگی. دوسرا پلان کیا تھا کہ صبر ہو نہیں سکتا اگر. اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اصلی صبر کیا ہے؟ جو پہلے لمحے میں کیا جائے, جو پہلے لمحے میں کیا جائے, بعد میں آ جاتا ہے. السلام علیکم, ماشاء اللہ, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کون آیا تھا خواب میں؟ سچ سے بتانا ہے.
آئے نہیں, خواب میں بھی نہیں آتی یار. اوکے, صبر وہ, میری آپ کی لڑائی ہو گئی, تو نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی تھی, میں تجھے دے دی, بعد میں میرا صبر ہی ہے. بعد میں کیا کہتا ہے, میرا صبر ہی ہے. بے صبری کی انتہا ہے یہ, کیونکہ بعد میں صبر آ جاتا ہے. صبر وہ جو پہلے لمحے میں کیا جائے. واللہ العظیم, سنیں ذرا, یہ حدیث ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے بخاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا, اس کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہو گیا, تو وہ قبر پہ بیٹھ کے نا اونچی اونچی رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے ڈر اور صبر کر, اللہ سے ڈرو اور صبر کر. وہ نہیں جانتی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگی, آپ پہ پڑتی نا, میں دیکھتی تم کیسے صبر کرتے. صبر کرو. چلے گئے رسول اللہ. اچھا, یہ بھی رسول اللہ کا صبر ہے. آگے سے بولے, دس از ناٹ دا مومنٹ, یہ وقت نہیں ہے اب میں اس کو سنانے لگ جاؤں, اس کو تقریریں کرنے لگ جاؤں, ایون دو آئی ایم رسول اللہ. صبر. چلے گئے. تو بعد میں صحابہ نے بتایا, تمہیں نہیں پتا تھا یہ کون تھے, یہ رسول اللہ تھے. وہ ڈر گئی, وہ فوراً بھاگی پیچھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا, اے اللہ کے نبی معذرت ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, صبر تو پہلے لمحے میں ہوتا ہے, اب کوئی فائدہ نہیں ہے. یو لوز اٹ, یو لاسٹ دا مومنٹ. صبر کیا ہوتا ہے, پہلے لمحے میں ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کو مصیبت ٹکرائی ہے, غصہ آتا ہے, تب چڑھتی ہے, اس لمحے کے اندر اگر آپ پی گئے, اس لمحے میں آپ سہ گئے, بعد میں تو آ ہی جانا ہے. یو نیڈ ٹو میک چوائس رائٹ نو اینڈ رائٹ ہیئر. یہ کیا ہوتا ہے, مشکل ہے آسان ہے. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں, صبر از سویلو دا بلٹ. کسی نے گولی ماری آپ کو مارنے کے لیے اور آپ نگل گئے, الحمدللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہیوی دیٹ صبر. اب ہمارے شیخ ہیں, وہ کہتے ہیں, ہمیں ہاسپٹل میں گئے, ایمرجنسی وارڈ تھی, عورتوں نے چیخیں مار رہی ہیں, پورا اسپتال سر پہ اٹھایا ہوا ہے. ان کا کوئی مر گیا کوئی, ابھی سنیے گا, بڑی اہم بات ہے, پورا اسپتال سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور سارے لوگ پن ڈراپ سائلنٹ ہوا ہے, کیونکہ ان کی چیخیں اتنی زور زور سے ہیں. کوئی ان کو چپ بھی نہیں کرا, ڈر رہا ہے سانو نہ پہ جائے, کوئی ڈر رہا ہے. کوئی کہتے ہیں ہم گھوم پھر کے آدھا پونا گھنٹے کے بعد واپس آئے, وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دیٹس اٹ. رونے کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آنسوؤں کی لمٹ ہوتی ہے. تھک جائیں گے, پھر چپ ہو جائے گی. کتنے آنسو نکالو گے, پھر آنسو ختم ہو جائیں گے, پھر کیا کہے گی, ہمارا تو صبر ہے. نو, دس از ناٹ صبر, دس از دا لمٹ آف انسان. یہ انسان کی لمٹ ہے, صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب تیرے پہ یہ آئی بات, بیٹا مر گیا تیرا, اور تو فوراً کیا کہنا ہے ہم نے, جیسے ہی آپ کو پتا چلے ماں مر گئی آپ کی, فوراً کیا کہنا ہے, چیزیں توڑ پھوڑ دی. اس کا لیپ ٹاپ گرا تھا, وہ لیپ ٹاپ ہینڈ فری لگی ہوئی تھی, ہینڈ فری نیچے گر گئی, لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا, 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا. کہ ماں زندہ ہوگی تیری؟ صبر وہ جو پہلے لمحے میں کیا جائے. فوراً کہنا انا للہ و انا راجعون, فوراً وہ بھاگتا ہے, جاتا ہے, لیکن ریلیکس, ٹیک اٹ ایزی. اس لیے جو یہ گورا ہوتا ہے سائیکالوجسٹ, یہ بھی یہی سکھاتے ہیں, اور اسلام بھی آپ کو یہ سکھاتا ہے. یعنی کہ وین ٹفسٹ مومنٹ اسٹرائکس یو, تو بس 10 تک گنتی پڑھنی ہے آپ نے, دیٹس اٹ, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ وہ پہلا مومنٹ ہے. یو سی ایون دے نو اٹ. وہ کہتے ہیں 10 ایسے پڑھنی, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بیٹھو, بات کرتے ہیں. بس آپ نے اگر یہ 10 سیکنڈ رک گئے نا, سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن اسی 10 سیکنڈ میں آپ نے کہنا کی اس نے آگے سے کہنا, وہ تیری یہ ہمت, تو میرے پہ چیخے گا. یو سی دیٹ بگنز, اٹ جسٹ بگنز. بس وہ 10 سیکنڈ رک جاؤ بھائی. اسلام میں کہتا ہے جب ایسا ہو تو کیا کہو, اعوذ باللہ, 3 دفعہ کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میری وائف کے ساتھ کبھی کبھی نا کوئی میری ہو جائے نا بحث, میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان, وہ زیادہ غصہ کرتی ہے, مطلب شیطان آ گیا, میرے شیطان آ گیا. میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ پھر اور پکی ہوتی ہے. میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یو سی یہ پاورفل ہوگا. آپ کہہ کے دیکھو, اس کو اور غصہ آئے گا. یو ٹرائی اٹ. نہیں, شیطان جاتا ہے, وہ چھوڑتا نہیں نا بندے کو. نہیں, بندے کے اندر اور غصہ آئے گا یار. نہیں, آپ لڑ ہی نہیں رہے نا بھائی. لڑوں گا تو لڑائی ہوگی نا, میں لڑ ہی نہیں رہا. 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
دیکھی نا, پڑھ کے دیکھیے ذرا کیا ہوتا ہے. پھر اگلی دفعہ آئی میں پوچھوں گا ہاں بھی کیا ہوا تھا. صبر, صبر پتر, ابھی آپ کو صبر نہیں ہوا, کی ہو گیا 3 دفعہ کر کے دیکھی نا, پھر دیکھی نا کیا ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو 3 مسکنسیپشنز. پہلا, صبر کیا ہے. دوسرا, صبر نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس جو چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا کچھ پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس. اور تیسرا, صبر وہ جو آپ صبر کریں کیسے. تو میں آپ کو 2-4 ٹپس دے رہا ہوں. لرن ٹو ویٹ, انتظار کرنا سیکھیں. جس کو انتظار کرنا آ جاتا ہے اس کو, ہمیں انتظار کروانے کا بڑا شوق ہے. چودھری صاحب ہمیشہ آخر میں آتے ہیں. چودھری ہمیشہ, آپ کو لگے کہ میں آخر میں آتا ہوں, یار میرے پہ نا پرچہ پھاڑ دینا. میں اس لیے آتا ہوں کیونکہ آپ نہیں آتے, ٹھیک ہے. آپ جلدی آؤ تو میں بھی جلدی آ جاؤں گا, آپ لیٹ آتے ہو تو پھر مجھے لیٹ آنا پڑتا ہے. دیر از اے ڈفرینس, اوکے. تو یہ وہ والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو مثال ویٹ کا کیا مطلب ہے. لیول کی بھوک لگی ہے آپ کو, آپ کا دل کرتا ہے اگر بندہ حلال ہوتا ہے نا میں نے اس کو چاقو مار دینا ہے, ایسی بھوک لگی ہوئی ہے. اور آپ کا فیوریٹ کھانا پکا ہوا ہے, میکرونی پکی ہوئی ہے, وائٹ پاستا پکا ہوا ہے, سامنے رکھنا ہے, کھانا نہیں. بس 5-7 منٹ نہیں کھانا, جسٹ 5 منٹ. مرو گے نہیں, آئی پرومس یو ول ناٹ ڈائی. اور آپ کو کیا لگتا ہے, آئی ول ڈائی. وائی, کیوں لگتا ہے ایسا؟ بے صبری ہے, صبر نہیں ہے. آپ نے دیکھا پانی جب لوگ پیاس اسی ایسے پیتے دیکھا ہے نا, پیتے دیکھا ہے نا. صبر, ایک سپ لینا ہے, اسلام کہتا ہے, پھر دوسرا سپ لینا ہے, پھر تیسرا سپ لینا ہے. اور کچھ بندے اتنے ٹیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہی سانس لیتے ہیں. ایک بندہ نا, اس نے پورا گلاس نکل دیا اڑ درود. تو میں نے کہا یار, میں نے کہا 3 سال, کہتا ابھی ایک ہوا ہے, ابھی دوسرا لینا ہے. انتظار کرنا اگر آپ کو آتا ہے, آپ کو صبر آتا ہے. جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, اماں کو آپ نے آگ پہ بٹھا دیا ہوتا ہے, امی لے بھی آئیں پلیز, میں تھکا رہا ہوں, امی لے آؤ, وہ آ جاؤ. اور آگے سے کہتی ہے وہ آ رہی ہے. اب غصہ بھی آ رہا ہے, بے صبری غصہ کریٹ کرتی ہے. اٹھ رکھیں یار, صبر کریں, ریلیکس. لرن ٹو ویٹ. جس کو ویٹ کرنا آ جاتا ہے اس کو صبر کرنا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی دعوت میں کھانا کم پڑ گیا ہو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ ماشاء اللہ, کتنے پہنچ گئے سی بھائی صاحب شادی میں. ریئلی واو مین, میں پہلی دفعہ سنا. ویسے ہو سکتا ہے مہمان زیادہ آ گیا ہو, ممکن ہے. لیکن یوزلی کھانا کیا کہتے ہیں, ود جانا چاہیے کٹنا, یہی مثال ہے نا. پھر بھی لوگوں کو بھی صبری پڑی ہوتی ہے. وہ ادھر بھی آ, ادھر بھی پھیرنا یار, ادھر بھی آنا, وہ ادھر لے کے آ یار, وہ سارا ادھر ہی دینا. ریلیکس, مفت کھانا, صبر نہیں ہوتا. اٹس فری, ٹکا نہیں لگا تیرا یار, اور صبر نہیں ہو رہا. سوچو اس کا روپیہ لگا ہو تو یہ کیا کرے گا. یعنی کہ BMW باہر کھڑی ہے, اس کو ایک دم سے ٹوٹ پڑتے ہیں سارے. کہتے ہیں پاکستانی کھول کے باہر رکھنی ہے نا, کہ روٹی کھول گئی, ساری پاکستانی کھول کے باہر آ جائے گی. یہ صبر نہیں ہے. ہماری قوم میں صبر نہیں ہے سب کچھ ہمارے پاس, صبر نہیں. ریلیکس, ٹیک اٹ ایزی. اب 2000 سلامی دی ہے, اب تو پہاڑ بنائے گا پلیٹ کے اندر, یار کیا ہو گیا. کیونکہ میں نے 2000 سلامی دی ہے, اور میں 2000 پورا کرنا, پاویں میں نہ کھاواں, 4 کروڑ لوگوں کا کھانا پاکستانی ضائع کرتے ہیں سالانہ. 4 کروڑ, یہ مہنگائی ہے, اور 4 کروڑ لوگ ہی بھوکے ہیں. یعنی ابھی خرچہ نہیں کرنا آپ نے, پیسے پوسے کو نہیں لگانے, کوئی IMF ضرورت نہیں, بس ضائع نہ کرنا. صبر, تھوڑا کھاؤ. اچھا بھوک رکھ کے کھاؤ, اسلام کہتا ہے صبر کرنا پڑے گا. ہم کیا کہتے ہیں, جو صاحب بھوک مٹ گئی, ہوس نہیں مٹی. کھا کے آئے ہوتے ہیں, کھانا کھا لو, تھوڑا سا چکھتا ہے, وہ مزیدار ہوتا ہے. اسی فوڈ انجینئرنگ ہوئی ہے. وہ کھانا ایڈکٹیو, نشئی کھانا ہوتا ہے. یہ خصوصاً جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے, یہ نشہ ہے, واللہ یہ نشہ ہے. بھوک لگی ختم ہوئی ہوتی ہے آپ کو, پھر بھی آپ کھاتے ہیں. جانور نہیں کھاتا, شیر ہے, بندے کھا جاتا ہے.
لیکن اگر اس کا پیٹ بھرا ہے آپ اس کے آلے دوالے گھومو, اس کو ٹھڈے مارو پکڑ کے, آپ کو نہیں حملہ کرے گا. واللہ کر کے دیکھ لو, نہیں حملہ کرے گا, کیونکہ میرا پیٹ کیا ہے سوائے انسان کے. اس کا پیٹ بھرتا جانور کتے بلی کا بھر جاتا ہے, بچھو کا بھر جاتا ہے, اس کا نہیں بھرتا, کیونکہ صبر نہیں ہے, صبر نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے, لرن ٹو ویٹ, انتظار کرنا سیکھیں. بہت مشکل ہے, صحیح بات ہے, مشکل کام ہے. دوسرا کیا ہے, لرن ٹو بی کمفرٹیبل ود انکمفرٹیبل. ریپیٹ, بے آرام کے ساتھ آرام ہونا سیکھ جاؤ, صبر آ جائے گا. کیا مانا, جو بندے سے آپ کو نفرت ہے نا, کچھ نہ کرو, صرف سلام لے لو اس سے. کیا کر لو, صرف انکمفرٹیبل ہوتا ہے بندہ, بولو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لو. اور کرنے کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے, صبر. دل نہیں کرتا, دل کرتا ہے السلام علیکم بھائی جان, ٹھیک ہے سیتے بڑے ہو, ٹھیک ہے. مثلاً آپ کو انتہائی گرمی لگی ہوئی ہے, کمرے میں گھستے کیا کرو گے بھائی, انتہائی گرمی لگی ہوئی ہے, مجھے لوگوں کو وقری گرمی لگتی ہے, لیکن انتہائی گرمی لگی ہوئی ہے, واٹ ول یو ڈو, اے سی یا ڈونٹ ڈو اٹ. نہیں, بے آرام ہو رہے ہیں آپ کو انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے, 2-4 منٹ بعد کر لیں. سمجھ رہے ہیں میری بات, 2-4 منٹ بعد پنکھا چلا لینا. آپ میرے بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, لیکن اب وہ 2-4 منٹ کو جو آپ کو جو کرنا پڑتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں. بچوں کو صبر سکھانا ہے نا, یہ بڑی اہم بات ہے. وہ میش میلوز ملتے ہیں نا, وہ جو نرم سی ٹاف ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, 2-3 دفعہ سے کرو. بچے کو کھڑا کرنا ہے, میں نے پریکٹس کیا واللہ, اینڈ اٹ ورکس. یو وانٹ ٹو ٹیچ دیم پیشنس, تو 2-3 بچے کھڑے کرو, ان کے منہ میں دینا ہے میش میلو, کھانا نہیں. او کھانا نہیں, تو جو سب سے آخر میں بچے گا وہ جیتے گا. اس گیم نا, ان کے لیے تو گیم ہے, بچوں کو گیم اچھی لگتی ہے, لیکن دے ڈونٹ نو اصل میں اس کے ذریعے ان کو صبر آتا ہے, ان کو پیشنس آتا ہے. اسی طرح آپ کو مثال کے طور پر سردی لگی ہے بہت زیادہ, اور آپ نے ایک دم سے رضائی لینی ہے تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر, بس 2-4 منٹ بس. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, صبر پہلے لمحے میں ہوتا ہے, وہ یہ 2-4 منٹ ہی ہوتے ہیں. جس کو یہ 2-4 منٹ قابو کرنے آ جاتے ہیں نا, وہ 2-4 سال قابو کر جاتا ہے. ڈیل ہونے والی تھی 1 ارب روپے کی, اور اس بندے نے یہ کہا, او مولوی ساڈی بھی سن لیا کر, جتنے تھوڑا تقریرا شروع کر, خطبے شروع کر دینا ہے, ہماری بھی سن لے تھوڑی سی. صبر. اگر تجھے تپ چڑھ گئی, اگر تیری ایگو پہ آ گئی, یار تمیز سے بات کرو, کوئی عزت ہوتی ہے. یہ کیسے بات کرنے کا طریقہ ہے بھائی, وہ بزنس مین کاروباری لوگوں میں ایسی بات کرتے ہیں. 1 ارب روپے کی ڈیل ہوگی کیونکہ تو پی گیا. کیونکہ اگر تو آگے سے بول پڑتا, جاؤ اٹھا بوری بسرا, ہم محتاج ہیں تیرے, نکل یہاں سے, آپ کا صرف 2 منٹ کا صبر 2 سال کا کاروبار دے گا آپ کو. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا 2 منٹ کر لو, 2 منٹ, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بھائی. تیسرا کام, کلو مٹر لینے ہیں آپ نے, کتنے, موبائل نہیں یوز کرنا آپ نے, ٹھیک ہے, یہ ویڈیو دیکھتے رہو ساتھ میں, مٹر نکالنے ہیں. کیا نکالنے ہیں, بہت صبر چاہیے. 20-25 ہیں یار, سستے نہ ہو تو نہیں نکال لو گے, دو گے کوئی اور چیز نکال لو یار. اب میرے پوائنٹ سمجھ, جس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, یہ تیسرا پوائنٹ ہے, ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. مثلا لیٹرین دھو, اپنی لیٹرین دھو, لیکن ایک چیز دھونی ہے, کہیں پہ ایک ڈاٹ بھی نہیں بچنا چاہیے, ایسے دھونی ہے, خود دھونی ہے. صبر چاہیے اس کے لیے, ہر بندہ نہیں دھو سکتا. بس ایسے کر کے نا پائپ مار دینا, ایسے کر دینا اور تھوڑا سا چلو جی, نہیں ایسے نہیں کرنا. ایک چیز دھونی ہے, کوئی جگہ پہ کوئی ذرہ مٹی کا نہیں رہنا چاہیے. لگاؤ گھنٹہ, کوئی بات نہیں, صبر, یہ صبر ہوتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. ٹائم ٹیکنگ جو کام ہوتے ہیں, ان کاموں کو کرنے کی جس کو عادت پڑ جاتی ہے, اور وہ کام پروڈکٹیو ہوتا ہے. ایسے ہی کو ویلا بیٹھنا بھی بڑی ہمت چاہیے بھائی, بندہ ویلا بیٹھا ہوا ہے بس, مطلب وہ کام ہوا ہے, پروڈکٹیو کام ہے. ایسے کو کام, بھانڈے تو یار اپنے گھر کے, بڑا مشکل کام. میں نے 2-3 دفعہ دھویا, جب گھر پہ کوئی دعوت ہوئی ہے, میری کمر رہ گئی یار. میری بات کھڑے ہو کے میں ایسے کر کے دھو رہا ہوں, میری
او تیرا میری کمر رہ گئی. اور وائف نارمل, وائف کے لیے نارمل ہوتا ہے یہ. ایک تو آپ کو وائف کی قدر پیدا ہوتی ہے, دوسرے صبر آتا ہے. پکانا کھانا کتنا آسان ہے, پلیٹ میں ڈایا کھا لیا, اس کے بعد 2 گھنٹے لگتے ہیں, اس سے پہلے 2 گھنٹے لگتا ہے. کرنا کبھی کسی دن کھانا بناؤ خود, یوٹیوب دیکھ لو یار, یوٹیوب دیکھو, آپ بینگن کا بھرتا میں بناؤں گا, ایک تو فن ہے, اٹس فن, مزہ آئے گا آپ کو. کھانا پکانے کا بڑا مزہ آتا ہے ویسے, سیریسلی مجھے شوق ہے. اب میں روٹی بھی بنا لیتا ہوں, کھانا بھی بنا لیتا ہوں الحمدللہ, دوسرے کام بھی کر لیتا ہوں. تو آپ یہ کریں, 1 گھنٹہ لگے گا, کھانے میں 2 منٹ لگیں گے. اب یہ جو 1 گھنٹہ لگایا نا آپ نے, یہ پیشنس والے بندے ہوتے ہیں, اس لیے ماؤں میں صبر ہوتا ہے, باپوں میں صبر نہیں ہوتا زیادہ, کیونکہ ابے نے آخر میں 2 منٹ لگانے ہوتے ہیں, ماں نے پیچھے 1 گھنٹہ لگانا ہوتا ہے, اور بعد میں بھی 1 گھنٹہ لگانا ہے, پانڈے بھی دھونے ہیں اس میں, اس لیے ان میں پیشنس زیادہ ہوتا ہے. اور سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں, میں نے کچھ یہ کی ہیں اور مجھے فائدہ ہوا ہے. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے واللہ, یہ بڑی اہم بات ہے. تھنک پازیٹیو اباؤٹ ایوری ون, صبر آ جائے گا. مثال کے طور پر مجھے طاہا نے آ کے کہا, جواد بھائی احمد نے نا, مطلب مجھے حیرت ہوئی ہے, احمد نے ایسا کیوں کر دیا, لیکن نا احمد نے نا آپ کے بارے میں بات کی اور آپ کو کہا کتا. یہ طاہا نے مجھے کہا. اب میں ایک دم سے اگر نیگیٹو سوچوں, کس نے کہا؟ احمد نے. اچھا اس وجہ سے اس دن وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا, اچھا اس وجہ سے ویسا ہوا تھا, اچھا اس وجہ سے ایسا ہوا تھا, آج کے بعد ان سے بات ہی نہیں کرنی. بے صبرا ہو گیا میں, بولو بے صبرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وائی بیکاز آئی بیکیم نیگیٹو. اگر ایک دم سے میں پازیٹیو سوچوں, نو نو نو, اس آؤٹ آف کانٹیکٹ, یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ بات کر رہا ہے, ضرور کو کانٹیکٹ ہوگا. آئی ول آسک ہم فرسٹ اینڈ دین آئی ول ریئیکٹ, صبر آ جائے گا. مثال کے طور پر آپ کی ٹریفک بلاک ہوئی ہے, پاکستان کا بیڑا گھرک ہو جائے, یہ شہباز شریف یہ خبیث آدمی جب آتا ہے یہ سڑکیں بنانا شروع کر دیتا ہے, یہ کر دیتا ہے, سارا بلاک کر دیتا ہے. نیگیٹو سوچ رہے ہیں آپ, حالانکہ رکنا تو نہیں, پھر بھی آدھا گھنٹہ, آپ سمجھ رہے ہو. لیکن پازیٹیو سوچو, لگتا ہے آگے ٹرک الٹا ہوا ہے, ممکن ہے, لگتا ہے کوئی آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا, لگتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, تو اب کیا ہوگا؟ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. تھنک پازیٹیو, پازیٹیو کرنے سے پاتھ وے نیا اوپن ہوتا ہے, پھر صبر آسان ہو جاتا ہے. آپ جب نیگیٹو سوچتے ہیں پھر بندہ بے صبرا ہوتا ہے. بے صبرے ہونے کی ایک بنیادی وجہ انسان نیگیٹو ہوتا ہے. پازیٹیو سوچیں, صبر آئے گا. آپ ملک کے بارے میں جب نیگیٹو سوچتے ہیں نا, صبر ہوتا ہے, پھر آپ گالیاں بھی دیتے ہیں. کبھی کہ مجھے یقین ہونے لگ جاتا ہے ہمارے ملک کی بربادی, کیونکہ آدھا ملک بددعائیں دیتا ہے ملک کو. جب آپ کہتے ہیں نا او وابڈا کا بیڑا غرق ہو جائے, آپ نے یہ دعا کی, وہ بتی ٹوٹ گئی, تیری بتی تو تیری گئی ہے, تیری وجہ سے گئی ہے, تو نے بد دعا کی تو بتی چلی گئی, تو نے کہا تھا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب وہ وابڈا تیرے بیڑا غرق ہونے کی وجہ سے وابڈا کی بتی 2 گھنٹے جاتی ہے, 4 گھنٹے جاتی ہے, کیونکہ تو نے بد دعا دی وابڈا کو. تو کس کو نقصان ہوا؟ یہ عذاب نہیں ہے, یہ چاٹا عذاب ہے, اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہا ہے. اس کو لگتا ہے پاکستان کو بد دعا جائے گی, تو کدھر ہونو لولو میں رہتا ہے بھائی جا کے. بھائی تو بھی تو پاکستان میں رہتا ہے نا, وہ بد دعا اینڈ پہ کس پہ آئے گی؟ اور بولو کس پہ آئے گی؟ تیرے پہ آئے گی. تو دعا کر دے, اللہ ہدایت دے یار ان وابڈا والوں کو. اٹس ناٹ بیٹر, اٹس بیٹر نا, ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے ہو جائے, اس وقت دعا قبولیت کا ٹائم تھا. یو سی دا پوائنٹ. تو پازیٹیو بندہ سوچتا ہے, صبر آتا ہے. اس لیے میں نے جب کہتا ہوں نا مجھے ہمارے ملک کی بڑی قدر ہے, جب ہمارے ملک کے خلاف بولتے ہیں مجھے تب چڑھتی ہے, کیونکہ آئی نو, آئی ہیو نالج الحمدللہ, کیونکہ میں باہر رہ کے آیا ہوں, میرا بھائی ابھی بھی باہر ہے, ہمارے بہت سارے لوگ باہر ہیں. او بھائی پاکستان 1000 گنا اچھا, آپ نے کبھی باہر گئے نہیں نا, ابھی آپ کو امی ابو سے نفرت ہوتی ہے, جا کے کبھی جھونپڑ پٹی کے اندر جا کے, تجھے پتا ہو 2 دنوں میں واپس آ جائے گا, کیونکہ اس کو پھر قدر پتہ چلتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں 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 ہاں. آخری بات, جس بندے کی ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے نا, وہ پکا صبر والا ہوتا ہے. جس کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی وہ صبر والا. جب اب جلد باز بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ آپ اینڈ ٹائم پہ نکلے ہو یہاں سے, اور 2 منٹ یعنی کہ 10 منٹ رہتے ہیں, اور کم از کم کچھ بھی نہیں 14 سے 15 منٹ کا راستہ ہے آپ کی یونیورسٹی کا. کلاس نہ لی تو آپ کو مائنس پوائنٹ ہو جانے ہیں, اور اسائنمنٹ کا آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہونی ہے. ابھی کیسے جائے گا؟ شوٹر نہیں جائے گا, جلد بازی میں جائے گا, اور رستے کے اندر اگر کوئی بلاک ہوگا یہ لڑائی بھی کرے گا, یہ جھگڑا بھی کرے گا, جو اکثریت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جلد بازی کے اندر ہوتی ہے, ان کا ٹائم نہیں مینج ہوتا.
جس کا ٹائم مینیج ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میں آدھا گھنٹہ رکھ کے آیا کوئی بات نہیں یار، کھڑا ہونے تو کوئی بات نہیں، چلا جائے گا واپس. وہ بار بار بھلے نہیں دے گا، وہ بار بار اشارے نہیں آن کرے گا، وہ بار بار کسی کو تنگ نہیں کرے گا، اس کے منہ سے گالی نہیں نکلے گی، بیکاز اس کا ٹائم کیا ہے، مینیجڈ ہے. اس نے یہ چیز رکھ کے آیا ہے کہ آدھا گھنٹہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ 5 بنیادیں ہیں، یہ پریکٹیکل ویز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو صبر آ سکتا ہے. اچھا اب ہم نے یہ ساری باتیں کیوں بولیں؟ صرف ایک بات کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کہے کہ مہمان آنے والا ہے آپ کے پاس. اور وہ مہمان کون ہے؟ بولیں وہ مہمان کون ہے؟ وہ رمضان ہے جو آپ کو صرف ایک چیز سکھانے آتا ہے. سارے بولیں، آواز نہیں ہے، سارے بولیں، سارے بولیں. رمضان کا صرف ایک مقصد ہے، صبر. صبر بندے صبر، کیونکہ آپ نے 16 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ صبر. اور زبان گندی استعمال کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کھانے پینے کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے. صبر، لڑنا نہیں، لڑائی ہو جائے تو نے کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں. صبر. رمضان کا صرف ایک مقصد ہے، صبر. تمہیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، صبر. تجھے مہنگائی ٹینشن نہیں دے گی، صبر. تجھے یہ خوبصورت لڑکیاں ٹینشن نہیں دیں گی، صبر. تجھے یہ جو گندے رول ماڈلز ہیں ان کے پیچھے اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑے گا، صبر. بس صبر کر جا بندے. صبر ہے کامیابی ہے، جہاں پہ کامیابی ہے کیونکہ وہاں پہ صبر تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے. اس لیے اللہ کہتا ہے صبر بھی نہیں، صبر بھی جمیل. اور یاد رکھیں جب انسان کا کردار میچور ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اخلاق اور کردار میں انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو صبر آ جاتا ہے. اخلاق اور کردار کی چوٹی صبر ہے اور علم کی چوٹی حکمت ہے. ٹھیک ہے؟ تو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.